خود اعتمادی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 18 روزے مکمل ہوئے اور آج ہماری 19ویں ٹرانسمیشن میں آپ سے ملاقات ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس ملاقات کو اور اس میں ہونے والی گفتگو کو ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور رمضان کی راتیں علم و آگہی کی باتیں رب کریم اس نشست کے طفیل ہماری مرادوں پر بھی رحمت کی نظر فرمائے. تو ہم چلتے ہیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ روزمرہ کی طرح مفتی محمد شاہد صاحب، اور آج حضرت آپ نے بڑی اسپیڈ دکھائی ہے واپس آنے میں. خطاب تھا نا، بیان تھا. کیا بات ہے، اسی لیے آج آپ لوگ زیادہ بولو گے. اچھا ابھی تھوڑا سا ہمارا یہ جو ڈیلے ہوا ہے نا، حضرت ایک بیان کر اور وہاں پر بہت اچھے انداز میں معاملات کو مینج کر ہماری ٹرانسمیشن کے لیے جو ہے وہ آن ٹائم تشریف لے آئے. تو حضرت بیان کیسا گیا؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا. یہ اصل میں ہمارے یہیں پہ کھارا در میں سالانہ پروگرام ہوتا ہے ختم قرآن کا. ٹھیک ہے. تو میرے مریدین ہی ہیں، دونوں بچے ماشاءاللہ جو قرآن سناتے ہیں. کیا بات. تو پھر وہ ہر سال ان کی بلڈنگ کی چھت پہ جو ہے وہ محفل ہوتی ہے. تو الحمدللہ ایک روحانی پروگرام تھا. کوئی والا پیغام ہے کہ درس قرآن اور قرآن سے تعلق بالقرآن کو مضبوط کیا جائے. کیا بات ہے. مفتی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ دن آپ کا بہترین گزرا؟ مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ سب چیزیں بخیر و عافیت رہیں. کل کے ٹریفک کو دیکھتے ہوئے آج میں نے ذرا ایکسٹرا آرڈنری جلدی نکلنے کی کوشش کی، پر آج الحمدللہ ٹریفک سیٹ تھا. کافی بہتر تھے. تو ناظرین ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اور آج کا عنوان خود اعتمادی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عنوان کو ہمیں جس انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے تو اندازہ یہ ہوگا کہ بہت سی کمیاں ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں. خاص طور پر خود اعتمادی کے حوالے سے اگر کمی ہو تو اس کے منفی نتائج زیادہ ہوتے ہیں، اور خود اعتمادی اگر ہو تکبر اور غرور کے بغیر تو یہ انسان کے لیے ایک ایسا وصف ہے جو اس کو باکمال بناتا ہے، باکردار بناتا ہے، باوقار بناتا ہے. سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ خود اعتمادی ہوتی کیا ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ کوئی ظاہری چیز نہیں ہے بلکہ ایک باطنی قوت کا نام ہے. یہ قوت انسان کو 3 چیزیں فراہم کرتی ہے. سب سے پہلے انسان کے پاس حضرت اسکلز ہوتی ہیں، مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں. خود اعتمادی جس فرد میں موجود ہو تو خود اعتمادی کا یہ جو وصف ہے اسے اپنی صلاحیتوں پر اعتماد دلاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اسے حق پر قائم رکھتا ہے. سبحان اللہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان کو اگر اس حق کے سلسلے میں کچھ پریشانیوں کا سامنا ہو یا اپنی منزل کو پانے میں کے سلسلے میں کسی دشواری کا سامنا ہو تو یہ خود اعتمادی کی جو قوت ہے، یہ وصف جو ہے اسے سپورٹ کرتا ہے استقامت کے حوالے سے. تو 3 چیزیں ہو گئیں. خود اعتمادی کیا چیز ہے؟ ایک باطنی قوت کا نام ہے جو انسان کو اپنی صلاحیتوں پر یقین دلاتی ہے، اسے حق پر قائم رکھتی ہے، اور مسائل اور مصائب آنے پر، دشواریاں آنے پر اسے استقامت فراہم کرتی ہے کہ وہ ان سے ڈٹ کر مقابلہ کرے اور آگے بڑھے. حضرت آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس تعریف کے بعد کہ ہم دیکھتے ہیں خود اعتمادی جس شخص کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ شخص باوقار ہوتا ہے لیکن مغرور نہیں ہوتا. اور مطلب وہ فرد جو اپنی ہی ذاتی کمالات ساری چیزوں کو سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرتا، تو وہ عموماً غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. بہت اہم موضوع ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ زندگی میں خود اعتمادی کا ہونا، یعنی بندے کا خود اعتماد ہونا، بندی کا خود اعتماد ہونا اس کی زندگی کو بہت آسان بناتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور بچوں کے حوالے سے پیرنٹس اکثر کہتے ہیں میرے بچے کانفیڈنس نہیں ہے، میرے بچوں میں بڑے پریشان، بلکہ بچوں کو پریشرائزڈ کر رہے ہوتے ہیں.
تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ دیکھیں کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ آتی ہیں، ایسے ہی تو اس لیے بہت زیادہ پریشان ہونا اور دوسروں کو پریشان کرنا یہ بالکل بیکار چیز ہوتی ہے۔ خود اعتمادی بھی ایسی چیز ہے جو وقت کے ساتھ آتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابھی ہم خود اعتمادی پہ بات کریں اور 1 گھنٹے کے بعد یعنی 11 بجے جو لوگ خود اعتماد نہیں تھے 12 بجے ہمارے پروگرام کے بعد سارے کے سارے خود اعتماد بن کے روڈز پہ نکل چکے ہوں۔ چیزیں ہوتی ہیں، تجربات ہوتے ہیں، مشاہدات ہوتے ہیں، مکالمات ہوتے ہیں، باطن کی پختگی ہوتی ہے، پھر جا کے خود اعتمادی آتی ہے۔ خود اعتمادی میں سب سے جو اہم چیز جسے میں سمجھتا ہوں تجربات کی روشنی میں نصوص کی روشنی میں بات نہیں کر رہا، وہ ہے کلیئرٹی۔ سب سے اہم چیز، اگر آپ اندر سے ڈرے ہوئے ہوں گے نا، یا آپ کلیئر نہیں ہوں گے، یا آپ چور ہوں گے، پھر آپ میں خود اعتمادی نہیں آئے گی۔ صحیح بات۔ آپ میں اگر آپ خود اعتماد بننا چاہتے ہیں تو وہ ہے یا ظاہر و باہر کی یکسانیت، کیا بات ہے۔ قول و فعل کا صدق۔ جس بندے میں قول و فعل کا تضاد ہوگا، جس بندے کے اندر منافقت ہوگی، یا جو بندہ اپنے موضوع پر، اپنے معاملے پر کلیئر نہیں ہوگا، یا کلیئر ہوگا لیکن اہل نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی اس کے اندر خود اعتمادی نہیں آ سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر کمی موجود ہے، وہ جس چیز کا اہل نہیں ہے وہ اپنے آپ کو وہاں پر لے کر اپنے مفادات کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ تو تھوڑا سا صبر سے کام لیں، چیزوں کو بہتر کریں۔ اچھا، پھر خود اعتمادی بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے مطلب اسے پکڑ لیا تو وہ آپ کے ہاتھ میں آ گئی پوری کی پوری، ٹھیک ہے؟ اس کے بھی درجات ہیں کہ خود اعتمادی یعنی ایک ہے آپ کے کلاس فیلوز، ان کے درمیان ایک طالب علم کا دوسرے طالب علم کے سامنے پر اعتماد ہونا۔ ایک ایسا پروگرام ہے جہاں پر جونیئر ہے اور اس کے ساتھ سارے سینئرز ہیں، وہاں پر خود اعتمادی کا ایک الگ لیول چاہیے۔ پھر آپ انٹرنیشنل سطح پہ چلے جاتے ہیں، ایک بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، اس کے اندر آپ موجود ہیں اور دنیا بھر کے اسکالرز آئیں، وہاں پر خود اعتمادی کا ایک الگ جو ہے وہ درجہ چاہیے۔ لیکن اس میں سب سے اہم چیز ہے شعور ذات، جس پر ہم بار بار بات کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اگر آپ کو شعور ذات ہے نا، شعور ذات کا مطلب کیا ہے کہ میں کیا ہوں، خود شناسی۔ خود شناسی۔ خود شناسی کیا لفظ ہے کہ اپنی شناسی یعنی اپنا شناس ہونا، خود شناس ہونا، کہ میں کیا ہوں اور میں کیا نہیں ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں اور میں کیا نہیں کر سکتا۔ یہ 2 چیزیں آ گئیں تو آپ خود اعتماد ہوں گے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے، خود اعتماد ہونا، اوور کانفیڈنٹ ہونا۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے، اور یہ بڑا باریک فرق ہے۔ بندہ بعض اوقات خود اعتمادی کے چکر میں وہ اسی طرح ہے جس طرح بندہ بہت سمجھدار ہونے کے چکر میں پرلے درجے کا بیوقوف بن جاتا ہے، اسی طرح خود اعتماد ہونے کے چکر میں اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کے اندر جو ہے وہ فرق کرنا، اپنے اندر اعتماد رکھنا، اور سب سے اہم چیز ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ کیا بات ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو کہتے ہیں کہ ربنا اللہ، بھائی تم ہوگے صدر، تم ہوگے وزیر اعظم، تم ہوگے بڑے پیسے والے، جاؤ اپنے گھر کے، ربنا اللہ، میرا پالنے والا تو نہیں ہے، میرا پالنے والا کون ہے؟ ربن۔ ثم استقاموا، پھر استقامت۔ پھر اس کے اوپر استقامت سے ڈٹ جاتے ہیں۔ اب خود اعتمادی کہاں سے اترتی ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نزول سکینہ ہوتا ہے اور پھر راحت ملتی چلی جاتی ہے۔ جو آپ نے ابھی فرمایا نا، اس سے مجھے تو سخت اختلاف ہے۔ اچھا، کر لوں؟ کریں بالکل کریں، اختلاف پوری خود اعتمادی کے ساتھ۔ پوری خود ہاں بالکل بالکل۔ اختلاف یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ظاہر اور باطن جو ہے نا وہ یکساں ہوں۔ آج ہمارے مطلب معاشرے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں، مثلا ایک شخص ہے، سامان بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب ظاہر میں وہ جانتا ہے اس کے اندر عیب ہے، ٹھیک ہے، اور باطنی طور پر وہ یہ طے کرتا ہے کہ مجھے صاحب کو چھپانا ہے۔ اور اب جو وہ مطلب کانفیڈنس کے ساتھ اور خود اعتمادی کے ساتھ جو ڈیل کرتا ہے، تو آپ کے سمجھ لینا اچھا خاصا انسان اس خود اعتمادی کا شکار ہو کر کے اور وہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ حالانکہ ظاہر و باطن کا تضاد ہے، مطلب چیز ویسی ہے نہیں جیسی وہ بتا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے طلباء کی مثال دی، بہت سے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو بڑے محنتی ہوتے ہیں، دوسرا طالب علم حضرت اتنا محنتی اور علم کا پختہ نہیں ہے،
لیکن آپ یہ سمجھ لیں اس کو ایسا پریزنٹ کرنا آتا ہے چیزوں کو کہ استاد کہتا ہے کہ یار کیا بات ہے یار، یہی کمال ہے اس کا. ہاں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانفیڈنس جس طرح ہم نے بات کی نا، اس کی کیا کہتے ہیں آپ کا، یہ ایک باطنی قوت ہے جو انسان کو اپنی صلاحیتوں پر یقین دلاتی ہے. اب دیکھیں نا، وہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، مطلب اس کا یوں سمجھ لیں یوز پازیٹیو نیگیٹو ہے. اچھا میں آپ کی اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اور قرآن پاک سے اگر ہم اس کی روشنی میں اس کو دیکھیں تو بڑا پیارا مطلب مفہوم سامنے آتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ، تو وہ جو آیت کریمہ ہے نا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو کوئی بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہے. سبحان تو اللہ. بات یہ ہے کہ انسان جتنا بھی باصلاحیت ہو، اگر اس کے دل میں دماغ میں یہ چیز پختہ ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو پھر ساری دنیا اس کے خلاف آ جائے، وہ یہ کہتا ہے کائنات کا پالنے والا بنانے والا وہ میرے ساتھ. اب اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جیسے ہمارے معاشرے کے اندر کانفیڈنس کی اگر کمی ہو تو اس کے کیا نتائج مطلب واقع ہوتے ہیں. کسی خاتون کی شادی ہوئی، ازدواجی سلسلے سے وہ منسلک ہوئی، اب وہ اپنے سسرال جاتی ہے، تو وہاں پر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کانفیڈنس نہ ہونے پر یا کمزور ہونے پر بہت سارے نقصانات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. اور اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو صحیح بھی چیز کر رہے ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں ہم صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو جب خود پر اعتماد نہیں ہوتا تو وہ پہلے سے ڈس بیلنس ہے. اب کوئی بھی رائے آتی ہے نا تو وہ اس پر مطلب صحیح اور غلط کا امتیاز نہیں کر پاتے. ایک بندہ تھا، اس کے بارے میں کہتے تھے ہم لوگ دینی فیلڈ میں کہ یار یہ بندہ حوالے کے حوالے سے، یعنی حوالہ دیتا ہے نا کہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ جھوٹ اتنا خود اعتمادی سے بولتا ہے کہ جس کے پاس صحیح حوالہ ہے نا وہ بھی شک میں پڑ جاتا ہے کہیں میرا حوالہ تو غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یار یہ جھوٹ اتنے خود اعتمادی سے بولتا ہے کہ بندے کو یہ فکر ہو جاتی ہے کہ یہ صحیح بول رہا ہے اور میں جو صحیح میرے پاس حوالہ موجود ہے وہ غلط ہے. ایک بات ہے اس میں صرف دیکھیں، ہم جو بات کر رہے ہیں نا خود اعتمادی ایک اچھی صفت، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جھوٹ بول رہا ہے خود اعتمادی کے ساتھ، غلط چیز بیچ رہا ہے خود اعتمادی کے ساتھ، وہ خود اعتماد نہیں ہے، وہ دھوکے باز ہے. وہ خود اعتمادی کی ایکٹنگ. ہم جس خود اعتمادی کی بات کر رہے ہیں اس میں کیا ہے کہ آپ انٹرنلی سیٹسفائیڈ. جو بندہ جھوٹ بولے گا وہ انٹرنلی سیٹسفائیڈ نہیں ہے. ہم تو یعنی ہم جو موضوع بنا کر بات لے کر چل رہے ہیں خود اعتمادی ایک اچھی صفت، اور اس پہ ہم پازیٹیو بات کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو اس طرح لے کر چلیں گے نا جس طرح آپ ہے، تو پھر تو آپ خود اعتمادوں کی فہرست میں سب سے پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو شامل کرو. ٹھیک ہے، جو حملہ کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ کیا کہہ رہا ہے، ہم دنیا کو بچانا چاہتے ہیں. تو پھر تو ہر بندہ جو مال بیچنے والا ہے، وہ صدر کے اندر کون سی دکانیں لگتی تھی 2 روپے، اور وہ لگاتے تھے، وہ کیا بولتے بولی لگاتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس طرح تو پھر وہ پوری فہرست ہوتی چلی جائے گی. ہم صرف اس حد تک ہیں کہ ہم اگر مثبت سوچ کو اختیار کریں تو ہماری ذات کے اعتبار سے خود اعتمادی یہ ہے کہ ہم ظاہر و باطن کی یکسانیت کریں، اور جو بندہ 2 نمبری کر رہا ہے یہ اس کا معاملہ ہے، اور اس کے لیے بھی ہمارا پیغام اصلاح ہے کہ اپنے آپ کو بدلیں. جو ظاہر میں ہے وہ باطن میں، جو باطن میں وہ ظاہر. ہمارا دماغ جو اس طرح کام کرتا ہے نا، وہ دماغ ہمارا اس انداز سے کام کرتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں ہوں، میرا دماغ اچھی طرح کلیئر ہے کہ میں یوں آنکھ کھولوں گا مجھے منظر نظر آ جائے گا. تو یہ دیکھنے کے سلسلے میں خود اعتماد ہوں. اچھا اگر میرے دماغ میں یہ چل رہا ہے یار میں آنکھ کھولوں گا اور سامنے کا منظر پتہ نہیں مجھے نظر آئے گا نہیں آئے گا، جیسے کسی کی آنکھوں کا آپریشن ہوا اور اب اس کی پٹیاں ہٹنے والی ہوں، تو اس وقت وہ دیکھنے کے سلسلے میں خود اعتمادی سے محروم ہے. اس بندے کے بغیر ہماری زندگی ختم ہے. دیکھو یہ جہت ہی الگ لے کے آتا ہے ہمیشہ ہر گیدرنگ کے اندر. کمال بات ہے. اچھا اتفاق. اس کے لفظوں پہ غور کیجیے نا، اعتماد یعنی کسی چیز پہ بھروسہ کرنا، اس کی ڈپینڈنسی کا انشور ہونا، یقین ہونا. اب ہوتا کیا ہے کہ پہلے اسٹیپ پر ہم اپنے ظاہری اعضاء کو یا حواسوں کو لے لیں تو مجھے پورا اعتماد حاصل ہے کہ میں یہ پکڑوں گا تو میں اٹھا لوں گا. یہ میری خود اعتمادی ہے اٹھانے کے سلسلے میں. میں بولوں گا تو صحیح جملہ صحیح موقع پر صحیح ڈسکشن کے درمیان بول لوں گا.
یہ مجھے اعتماد حاصل ہے گفتگو کے سلسلے میں، سننا سونگنا وغیرہ. اچھا میں اگر کنفیوز ہوں، اس کا جو اپوزٹ ہوگا نا وہ ہے کنفیوز. میں کنفیوز ہوں کہ میں آپ کی باتوں میں، آپ کی ڈسکشن کے اندر صحیح برملا صحیح طور پر دخل در معقول کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، یہ میری اپنے آپ پر بے اعتمادی ہے. اب یعنی کلیئرٹی کا نہ ہونا، کلیئرٹی کا جو ہم نے ابتدا میں بات کی. اچھا اب یہ بے اعتمادی یا ڈسکشن کے سلسلے میں اپنے آپ پر اعتماد کا نہ ہونا، یہ دو وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے. یعنی انفیکٹ مجھ میں صلاحیت نہیں ہے، تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ میں حقیقت شناس ہوں، میں بے اعتماد نہیں ہوں. یس، مجھے اندازہ ہے کہ یہ جس فورم، جس لیول کی ڈسکشن ہے، یہاں کے لیے میں کیپیبل نہیں ہوں، میں یہاں فٹ نہیں ہو پا رہا. تو میں حقیقت شناس ہوں، وہاں پہ میرے لیے بہتر ہی ہے کہ میں خاموش رہوں. اگر میں وہاں پہ ڈیڑھ ہوشیاری کروں گا نا تو وہ ہوگا جس کو کیا اوور کانفیڈنس بولا جاتا ہے. وہ پھر جو بھاپنے والے ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ صحیح نہیں چل رہا، لیکن یہ پریٹینڈ ایسا کر رہا ہے، یہ ظاہر ایسا کر رہا ہے کہ یہ صحیح چل رہا ہے. ایک چیز تو یہ ہوگی. واہ. خود اعتمادی کو آپ کہہ لیجئے کہ اپنی صلاحیتوں، اپنی قابلیتوں یا اپنے ریسورسز کو اس طور پر بھروسہ ان پہ رکھنا کہ میں ان کو صحیح طور پہ ڈیل کر لوں گا. یہ ڈیلنگ کا بھروسہ جب تک میرے دماغ کے اندر ہے، میں خود اعتماد ہوں. اچھا جب میں خود اعتماد ہوں نا، تو جس موقع پر میں خود اعتماد ہوں، اس موقع پہ میرا رویہ، میرا انداز الگ ہوگا. اور جہاں جس موقع پر میں خود اعتماد نہ ہوں نا، تو اس کے مظاہر اور اس کے اثرات نظر آ رہے ہوں گے. میں اپنے آپ کو خود اعتماد نہیں محسوس کر رہا کسی گیدرنگ میں، تو وہاں میں ذرا جھکا دبا ہوں گا. لیکن جہاں پہ میں کہوں ارے یہ بات ہو رہی، اس پہ تو ہم بابا، ہم سے بڑھ کر کون، تو وہاں پہ میں چہک کے لہک کر آگے بات کر رہا ہوں گا، شامل ہو رہا ہوں گا. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو دماغ کے اندر کا ایک ڈر یا کنفیوژن ہے نا، وہ آدمی کو بسا اوقات تباہ کر دیتی ہے. اچھا ایسے موقع پر ضروری نہیں ہے کہ ہر موقع پہ آدمی خود اعتماد اپنے آپ کو ثابت کرنے کی دوڑ میں لگ جائے، وہ تو تھکا دے گا اپنے آپ کو. یہ بے وقوفی ہے. تو جو پہلے تو وہ طے کرے نا کہ وہ کس کلاس کا ہے. اگر کلاس 4 کا تو کلاس 4 میں رہے، میٹرک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وقت آئے گا، جو آپ نے بتایا کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں امپروو ہوتی ہیں، وقت آئے گا وہ میٹرک کے اندر بھی پورے اعتماد کے ساتھ شامل ہو جائے گا. لیکن ابھی کلاس 4 کو وہ انجوائے کرے. اپنی اوقات سے اوپر یا اپنی اوقات سے نیچے جب بھی ہم جائیں گے نا، تو ہم انفٹ ہوں گے. اور جہاں ہم انفٹ ہوں گے، وہاں پہ آٹومیٹکلی جو ہمارا اپنی ذات پر اعتماد ہے وہ ہٹ ہونا شروع ہوگا. خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب بندہ بولنے کے وقت چپ رہے اور چپ رہنے کے وقت بول پڑے. ایسا ہی ہے. یعنی جس جگہ بولنا ہے وہاں پہ خاموش، اور جس جگہ خاموش رہنا ہے وہاں پہ بول پڑتا ہے، کانفیڈنس نہ ہونے کی بنا پر، اور پھر بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. آپ پر یہ لازم ہے، آپ کی لب لباب آپ کی گفتگو کا، کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پر بولنا ہے، کہاں پہ چپ رہنا ہے. جہاں بولنا ہے وہاں کانفیڈنس سے بولیں، کلیئرٹی ہوگی، اور جہاں چپ رہنا ہے وہاں کانفیڈنس سے چپ رہیں. وہاں پر چپ رہنے میں اضطراب نہیں ہوگا، چپ رہنے میں آپ کو اطمینان ہوگا، اور آپ تمام لوگوں کو سن رہے ہیں. آپ نے ابھی جو بات کی نا خود شناسی کی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے اندر موجود صلاحیتوں کا ادراک نہیں ہوتا، بلکہ دوسرا فرد جو ہے نا وہ بتاتا ہے کہ یار آپ میں یہ صلاحیتیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کی بہترین مثال میں اپنے آپ کو فیل کرتا ہوں. کیسے؟ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا ہے، اور کسی نے بتایا کہ یار آپ نے یہ، میں نے بتایا، اور کیا کچھ بتایا بھائی، یہ چیز بھی ہے، یہ چیز بھی ہے، یہ چیز بھی ہے، اور بندے نے ایکسیپٹ بھی کیا. ویسے اور ایک بات ہے روک کے، واقعتاً یہ بات بتاؤ، خود اعتمادی اس بندے کی کس لیول کی ہے؟ یعنی ایسی جگہوں کے اوپر جہاں پر ہم جیسے بندے بھی بولتے ہیں یار بس ابھی چھوڑ دو، اور یہ بندہ خود اعتمادی کے ساتھ ڈیل کر کے واپس آ جاتا ہے. ماشاء خود اللہ. اعتمادی کا لیول یہ ہے کہ دیکھیں، اب آپ جب مجھے بولنے کا موقع دے رہے ہیں نا، تو آپ کو بیچ میں لگے گا کہ یہ ڈیل کینسل ہونے جا رہی ہے، لیکن میں اس کو سنبھال لوں گا. ڈیل کینسل نہیں ہوگی، اور جہاں لانا ہے وہاں لے آؤں گا. اور میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا، حالانکہ وہ ڈیل آپ کو پتہ ہے بڑی ڈیل تھی، اور انہوں نے یہ بات کہی. ایک ہمارا معاملہ تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی میں بیٹھوں گا. آپ دونوں کو، ہمیں کہا کہ آپ لوگوں کو یہ لگے گا کہ یہ ڈیل ختم ہو گئی ہے، سب کچھ برباد ہو گیا ہے، لیکن میں پہلے بتا رہا ہوں کچھ بھی خراب نہیں ہوگا، میں سنبھال لوں گا. اور میں نے فوراً کہا کہ اگر علامہ صاحب کہہ رہے ہیں، علامہ عثمان لاکھانی صاحب کہہ رہے ہیں، تو بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور ہم لوگ تیار ہو گئے تھے. اچھا اب ہم کیوں تیار ہوئے؟ اس کے پیچھے ہمارے مسئلے بہت اور بڑے معاملات.
آپ کی خود اعتمادی کی وجہ سے، کہ جو ہم نے آپ کو دیکھا سارے معاملات کے اندر تو ہمیں پتہ ہے بھائی یہ کر لے گا بندہ، کوئی ٹینشن کی اچھا بات نہیں۔ ایک معاملہ میں آپ کو اشارتاً بتاؤں گا، جو ابھی آپ لوگوں کو میں نے کال کر دوسرے شہر بلایا تھا، ہاں تو وہ معاملہ بھی مطلب بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اور چند دنوں کے اندر ہاں پایا تکمیل ہاں، تک کمال ہے پہنچا۔ بھائی، کمال۔ بہرحال تو اس میں ایک میسج یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یار میں اپنے آپ کو بہت بہتر طور پہ جانتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ میں بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو کوئی اور، یعنی جو فرد شناس فرد ہو، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یار آپ میں یہ چیزیں ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، اس کا فائدہ پتہ ہے کتنا ہوتا ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار میں مطلب ایسا ہی ہوں اور میرے اندر وہ اسکلز نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے یہ جو مختلف اشعار بھی سنے ہوں گے جس میں اپنے آپ کو نکما اور کم تر ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، حالانکہ اس کی مطلب جو شاعر نے جو شعر کہے، اس کی کیفیات اور اس کے حالات کچھ اور تھے، بالکل لیکن ایسا لوگ ہی ہے۔ اپنے آپ کو کیا فیل کرتے ہیں کہ جناب ہم میں تو صلاحیتوں کی کمی ہے اور ہم وہ چیزیں جو لوگ کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ جس طرح حضرت نے فرمایا کہ جہاں بات کرنے کا موقع ہے کرنی چاہیے، آپ حق بجانب ہیں، آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، لیکن کانفیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کرتے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو آپ کے اندر ہیں اور وہ مطلب آپ ان کو نہیں ان کی شناسی اختیار کر پا رہے، تو ایسوں کی صحبت اختیار کریں، ایسوں کو دوست بنائیں یا ایسوں کو قریب لے کر آئیں یا ان کے قریب ہو جائیں جو آپ کو بتائیں کہ آپ کیا ہیں۔ کیا ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ایک بات اور دیکھیں، بچوں کو کانفیڈنس کون دیتا ہے؟ پیرنٹس۔ پیرنٹس، ٹھیک ہے؟ پیرنٹس باقاعدہ ان کے کانفیڈنس کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ من حیث المعاشرہ، یہ ہمارا ایک نیگیٹو پہلو ہے ہمارے معاشرے کا، کہ ہمارے ہاں حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، حوصلہ شکنی کی جاتی، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ہم اپنے نیچے والوں کو کانفیڈنس نہیں دیتے، مواقع نہیں دیتے، بلکہ کئی مقامات پر ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے کا رویہ ہے، اس پر ہمیں بات بھی کرنی چاہیے اور اپنی ذات کی حد تک اسے ختم کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ آپ یقین کیجئے، میں اپنی زندگی کے اندر یعنی میں ایک اس بات کو میں یوں کہوں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں ہم عصر اور سینئرز ان کے ساتھ بیک وقت کام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں اس بات کو، یعنی میں جو لوگ میرے بچپن کے اندر بڑے خطباء اور بڑے علماء تھے، میں نے ان کے ساتھ چینلز پہ بیٹھ کے پروگرامز کیے۔ تو اب میرا وہ والا جو ایکسپیرینس ہے، اس سے میں نے کیا سیکھا کہ جب میں ایک ایسے یعنی میں نے یہ نصیب کی بات ہوتی ہے کہ میں جس ادارے سے فارغ التحصیل ہوا ادھر ہی مدرس لگ گیا، اور جتنے ہمارے اساتذہ تھے ان کے ساتھ میں بھی مدرس لگ کے وہاں پہ پڑھا رہا تھا۔ پھر آپ والے ادارے کے اندر بھی یہی سلسلہ تھا۔ اسی طرح چینلز پہ بھی ہوا کہ میں جو لوگ میرے بچپن کے اندر بڑے بڑے خطبہ، بڑے بڑے علماء تھے، ان سب کے ساتھ میں نے چینل پہ بیٹھ کے پروگرام کیا، اور یہ اللہ کا فضل ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ وہ سارے سینئرز علماء الحمدللہ محبت بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، اور گفتگو بھی ہوتی ہے۔ آج بھی ایسے ہی ہے۔ اب یہ جو میرا ایکسپیرینس ہے، یہ ہر ایک کو تو نہیں ملتا، یہ تو نصیب کی بات ہے بھائی، جسے مل گیا کہ میں ایک بیٹھا اپنے ہم عصر کے ساتھ، دوسرا میں بیٹھا اپنے سینئرز کے ساتھ۔ اب یہ بالکل واضح سی بات ہے کہ جب بندہ بڑوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کہ میں بچپن میں ان کو سنتا تھا اور آج میں ان کے ساتھ برابر میں بیٹھا ہوا ہوں کرسی پہ، اور ہوسٹ جو ہے ایک سوال ان سے کر رہا ہے، ایک سوال ان سے کر رہا ہے، تو اس میں خود اعتمادی کیسے لاؤں؟ تو سب سے پہلی چیز تو وہی ہے کہ ظاہری طور پر تھوڑا ڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فطرت کی بات ہے، فطری تقاضا ہے، لیکن میں نے اس کو کور کیسے کیا؟ اب لازمی سی بات ہے کہ ایک ادارے کے اندر میرے پیریڈ کا ٹائم ہوا تو جس استاد صاحب نے پیریڈ ختم کرنا ہے وہ میرے استاد ہے۔ اب دروازے پہ پہنچتے تھے تو پیریڈ ختم ہوتا تھا، اب ہم عصر ہو تو بندہ دروازے پہ جا کے کھڑا بھی ہو جائے، اب آگے استاد صاحب بیٹھے ہوئے تو بندہ کیسے جا کے کھڑا ہو؟ نمبر 1۔ اچھا، نمبر 2 یہ ہے کہ جن نے پہلے جواب دیا وہ میرے استاد صاحب ہیں، اب اس کے بعد سوال آیا میرے پاس، تو ہمارے معاشرے کا ہے کہ میرے کو بھی اچھا جواب دینا ہے۔ تو اس موقع پر بیلنس کیسے کرنا ہے؟ سب سے اہم چیز، جو آپ سے اعلیٰ ہے نا، اسے دل سے اعلیٰ مانیں۔ کیا بات ہے! آپ کے لیے مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اب میرے اساتذہ ہوتے تھے، میں وہ پیریڈ ختم کر کے نکل رہے ہوتے تھے تو میں آگے بڑھ کے ان کے ہاتھ چومتا تھا، تو اب وہ جتنا بھی تکلف تھا، جتنا بھی مسئلہ تھا، سارا ختم ہو گیا، اور میں ہاتھ چوم رہا ہوں کس کے؟ جنہوں نے مجھے پڑھایا۔
تو اگرچہ میں مدرس ہوں لیکن میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ پیریڈ ختم ہوا, استاد صاحب آ رہے ہیں, لیکن یہ اپنے استاد صاحب کے ہاتھ چوم رہے, ٹھیک ہے, میں سائڈ پہ کھڑا ہو گیا, اگر میرے پیریڈ کے 15 منٹ اوپر استاد صاحب نے لے بھی لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, روحانی باپ ہے, لے لیا. یہ جو وسعت ہے کہ اپنے سے اعلیٰ کا اپنے ساتھ موازنہ نہیں کرنا, وہ اعلیٰ ہے اسے دل سے اعلیٰ مان لینا, تو آپ کے لیے آٹومیٹیکلی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک چیز ہمارے یہاں ڈسکس ہوتی ہے, اچھی وائبس. یہ جو اچھی وائبز ہے نا یہ محبت پیدا کرتی ہیں. اب ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نہیں جی ہمارے سینئر ہمیں موقع نہیں دیتے, وہ جونیئر سمجھتے ہیں, حقیر سمجھتے ہیں, بکواس بات ہے یہ. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا یار, ہمارے طبقے کے اندر ہمارے سینئرز نے ہمیں سر آنکھوں پہ اڑایا. یعنی ایسے سینئرز ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں تو وہ لائیو بول رہے ہوتے ہیں, حضور مفتی صاحب نے جو بات کی بالکل درست ہے, تائید کر رہے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے اس بات کو سماعت کیا ہوگا. اب وہ کیسے کر رہے ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی موقع نہیں دیتے. بھائی میرے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں جس نے ہر بڑے آدمی کے ساتھ کام کیا ہے اس وقت, ٹھیک ہے, اپنے سے اوپر والے. ہوا کیا کہ جب میں نے دل سے ان کی رسپیکٹ کی نا, تو یہاں سے وائبز نکلی ہیں نا, اس نے انہیں بدل دیا ہے. ان کا رویہ کسی کے ساتھ بھی کچھ ہو, ان کا رویہ شاہد کے ساتھ اچھا ہے. کیوں اچھا ہے؟ وہ جو وائبز نکل رہی ہیں وہ پازیٹیو نکل رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی زندگی کے اندر آپ کو اس بات کا ادراک ہونا کہ جس کو جو مقام ہے اللہ نے دیا ہے اسے دل سے مان لینا, تو پھر آپ کے اندر کانفیڈنس آئے گا. اچھا جو کانفیڈنس اس وقت تھا اور جو کانفیڈنس آج ہے اس میں 7 زمین 7 آسمان کا فرق ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں ہوتی ہیں. 12 سال پہلے جب میں میڈیا پہ آیا اس وقت کے کانفیڈنس میں, اور آج 12 سال جب میں میڈیا پر بیٹھا ہوا ہوں تو اس وقت کے کانفیڈنس میں 7 زمین 7 آسمان کا فرق ہے. یعنی اب جو میڈیا میرے لیے ہوتا ہے وہ کھیل کود ہوتی ہے. یعنی چلتے 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 آ کے کیمرے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, پروگرام کرتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں, اور پروگرام میں بھی ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں, اسی طرح ہم لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو چیز آئی, اب کوئی مجھے دیکھے اور کہے جی میں یہ چیز کر لوں, ٹھیک ہے, تو آپ یہ ابھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ میرے اس پر 12 سال انویسٹ ہوئے ہیں, آپ کو ابھی 6 مہینے بھی نہیں ہوئے. لیکن جب آپ 12 سال بعد پہنچیں گے تو وہ بہت اعلیٰ لیول ہوگا. اچھے وقت کا انتظار کریں. اگر کوئی کام اچھا ہے اور وہ وقت سے پہلے کر لیا جائے تو اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے. اس کا حسن ہے ہی یہ کہ وہ اپنے وقت پر ہو, اس وقت کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے. بالکل انتظار کرنا چاہیے. جو بات آپ نے شروع کی تھی نا کہ بچوں کی خود اعتمادی اور اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے, یہ نقطہ آغاز ہے. ہوتا کیا ہے دیکھیں, جب ایک باپ, ایک استاد, ایک ماں, ایک بڑا اپنے بچے کے خود کو مار دیتا ہے. کیسے؟ یعنی بچہ, تم دیکھ نہیں رہے تمہارا بھائی کیسے کر رہا ہے, تمہارے کزنز نے کیسے کیا, تم نے یہ کیوں کیا, تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, تم غلط کر رہے ہو. آپ نے اس کے خود, جب اس کو ٹھیک ہے اس نے غلط کیا, آپ بولیں گے کہ اس نے غلط کیا, لیکن اگر اس نے ایک دفعہ غلط کیا, آپ نے اس کو ایک دفعہ بولا غلط کیا, تو اس نے 10 دفعہ جب اچھا کیا تو آپ یہ بولیں کہ تم نے یہ اچھا کیا. حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ہمارے یہاں مار مار کے, بلکہ کیا میں کہوں کہ ہتھوڑوں کی طرح کوٹ کوٹ کر بچوں کی خودی کو مٹا دیا جاتا ہے, اور اس کو فوراً نتھی کیا جاتا ہے, جوڑا جاتا ہے تکبر کے ساتھ, انانیہ. ہم تو اس میں عاجزی پیدا کر رہے ہیں. ارے بھائی اس کو اتنا نہ, اللہ نے اس کی باڈی میں ہڈیاں رکھی ہیں تاکہ یہ گردن سیدھی کر سکے. یہ خالی گوشت کا مجموعہ نہیں ہے, تو اس میں کچھ آنے دیجئے, اس کو سر بلندی سرفرازی کی طرف آنے دیجئے, ہمیشہ سر نیکو نہ کیجئے. یہی حال اسکول میں. اچھا یہ تو ہے رویوں کا معاملہ. لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ کتنے چھوٹے چھوٹے سے معمولی قطرے ہوتے ہیں جو لوہے اور پتھر میں شگاف اور سوراخ پیدا کر دیتے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل, ہمارے یہاں نرسری سے لے کر اوپر تک جو پڑھایا جاتا ہے وہ کیا پڑھایا جاتا ہے پتہ ہے؟ بک یہ کہتی ہے, آتھر یہ کہتا ہے, فلاں یہ کہتا ہے, فلاں یہ کہتا ہے, بس تم یہ سمجھو. تمہیں سمجھ میں بھی نہیں آ رہا نا, تو صحیح بات یہ ہے تمہیں اس کو سمجھنا ہے. یعنی تمہارا جو ذہن کہتا ہے, تمہاری جو سوچ کہتی ہے, اس کو تو کبھی اپریشیٹ کیا ہی نہیں جاتا. کریٹیوٹی کا بیڑا غرق کر دیا. بلکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ تم ایک ڈبہ ہو جسے کسی نہ کسی انجن کے پیچھے رہنا ہے. جب بچپن سے ہی اس روش پر اس کی نشو و نما ہوتی ہے نا, تو وہ ہمیشہ شیلٹر تلاش کرتا ہے. وہ کہتا ہے دوسرا بولے میں خاموش رہ جاؤں, وہ کہتا ہے دوسرا کرے میں اس کی سپورٹ میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں, وہ کہتا ہے کہ لیڈنگ پوزیشن پہ کوئی اور آ جائے میں تو بس مقتدی بن کے چلتا چلا جاؤں. کیوں؟ کیونکہ اس کو اسی رخ پہ لے کے جایا گیا. مطلب ایک بچہ ہے, اگر وہ کہتا ہے 2 6 13,
تو ٹیچر ڈائریکٹلی یہ کہتا ہے تم نے غلط کہا 2 6 12 ہوتا ہے. ٹیچر یہ بھی تو پوچھ سکتا ہے بیٹا 2 6 13 کیسے ہوا. پھر وہ بچہ کرے گا سر کوئی بھی اس کو موقع تو دیجیے, وہ کر کے وہ خود ہی 12 پہ آ جائے گا. اب اس کو یہ فیل آئے گا کہ میرے دماغ نے صحیح کیا, نہ کہ وہ پابند ہے. ہوتا کیا ہے بچے اور اسپیشلی بچیوں میں بار بار ٹوک ٹوک کے وہ خود ہیں, وہ خود سوچتے ہیں, ان کو یہ لگتا ہے کہ ہماری سوچ ہمیشہ ہی غلط ہوگی, ہماری بات ہمیشہ ہی غلط ہوگی. اور وہ مائیں جو شوہر کا غصہ بچوں پر نکالتی ہیں, اس سے بچے اتنے باطنی طور پر ڈسٹرب ہوتے ہیں اور وہ ایسے دب اور سہم جاتے ہیں کہ ساری زندگی اس سے نہیں نکل پاتے. اور اس پہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں پر ایسا ہو, میں ہمیشہ گھر پہ یہ بات کرتا ہوں, یعنی میں ہمارے یہاں پڑھائی جو بچوں کی ہوتی ہے نا, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں بالکل نمبرز کی فکر اور گریڈ, میں اس طرح کی چیز, میں کہتا ہوں بھائی بچوں کو بچپن انجوائے کرنے دو. ایک دن پھڈا ہو گیا گھر پہ اسی بات پہ نا, کسی ایک کے نمبر کم آئے تو بیوی نے ٹینشن, یہ کیا ہوگا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, تمہارے جو ہے وہ 6ٹھی کلاس میں کتنے نمبر تھے, کون سا گریڈ آیا؟ مجھے کیا 7ویں میں 8ویں میں میٹرک میں بھولی ہوئی ہے. میں نے کہا تم اگر یاد بھی ہوگا نا بہت, تو تمہیں میٹرک کا یاد ہوگا, 7ویں 8ویں 9ویں کا 6ٹھی کا یاد نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو بچوں کا کوئی بھی گریڈ ہے, کس نے پیپر اٹھا کے دیکھ لے. اب تم بچوں کے اوپر اتنا پریشر ڈال رہی ہو کہ جی یہ ہے وہ. اچھا میں نے کہا پیسے مزاحن میں نے کہا تمہارے ابا فیس دیتے ہیں, فیس کون دیتا ہے؟ بچوں کا باپ, وہ میں بیٹھا ہوا. جب میرے پیسے لگ رہے ہیں تو تمہیں یہ آرگومنٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ اتنی فیسیں دے رہے ہیں اور بچے جو ہے پڑھ رہی ہے. میرا پیسہ جا رہا ہے, تمہیں کیا ہے, میرے بچے. وہ جو اسکول سے سیکھ رہے ہیں, وہ جو انہیں کانفیڈنس آ رہا ہے, وہ جو انہیں ماحول ملا ہوا ہے, وہ بہترین ہے. تو یہ جو فکر ہے یہ ماؤں کو بھی سمجھانی چاہیے کہ بچوں کو ان کا بچپن انجوائے کرنے دیں, بالکل صحیح بات, خراب نہ کریں. اور پڑھائی کا ان کے اوپر ایسا یعنی پریشر ہونا کہ جس پریشر کی وجہ سے وہ ڈر جائیں, سہم جائیں, یہ بچوں کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے. پڑھائی میں مسرت ہونی چاہیے لیکن پڑھائی میں خوف ہوتا ہے. ہاں اچھا حضرت, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس حوالے سے بات کریں کہ کانفیڈنس کیسے بڑھایا جائے, خود اعتمادی میں اضافہ کیسے کیا جائے, یہ بڑا ایک اہم سوال ہے اور ہمارے ٹاپک کے ساتھ آج یہ میچ کرتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ, صاحب بات کسی اور رخ پہ نکل جائے گی, یہ ضرور کیجیے, لیکن یہاں پہ نا وہی جو بچوں کے حوالے سے, وہ جو مائیں ہیں نا حضور, جو بیوی ہے وہ مخلص ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے ہمیں تربیت نہیں ملی ہوئی, ٹریننگز نہیں ہوئی ہوئی, ڈسکشنز نہیں ہوئی ہوئی, تو ہم نا تجربے کاری کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہوا, یعنی وہ گیپ آیا, ہم ابھی تو پارٹیشن سے فارغ ہوئے ہیں. ہمارے اماں ابا ہجرتیں کر کے یا ہجرت کر کے آئے ہوئے لوگوں کو سنبھالتے ہوئے ابھی وہ والی نسل پورے طور پہ ختم نہیں ہوئی ہے, ہم دوسری تیسری نسل میں. تو ابھی ہم اسٹیبلٹی کی طرف, ٹھیک ہے ہماری ترقی کے جو رفتار ہونی چاہیے تھی نہیں تھی, یہی تو ترقی ہے, سوچوں کی ترقی, رویوں کی ترقی. اچھا وہ مائیں بیچاری مخلص ہیں, وہ محنت کرتی ہیں, لیکن ان کو بس تھوڑا سا, جیسے آپ نے ایک رخ دیا, ایک رخ اور, کیونکہ ہمیں اپنی بیویوں کو بھی تو اعتماد دینا ہے. ایک مزاحن جملہ بولوں آپ کی بات پہ, مجھے وہ جملہ یاد آ گیا کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے. تو آپ کی بات سے میں نے اس جملے کو ترتیب یوں دے دیا کہ نادان بیوی سے دانا بیوی بہتر ہے. اب آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا, دشمن کون ہے, دشمن کوئی نہیں, دونوں دوست ہیں. میں بتاتا ہوں, ایک محاورہ کیا ہے, نادان دوست سے دانا دشمن بہتر, یہ ہمارے یہاں مروج محاورہ ہے. اسی سے ذہن میں یہ بات آئی. اب اس کو میں نے جوڑا کیسے, اچھا نادان دوست سے دانا دشمن بہتر کیوں ہے کہ وہ نادانی کے اندر وہ نقصان پہنچائے گا جو دانا دشمن نہیں پہنچا سکتا. اخلاص والا نقصان ہے بیچارے. اچھا اب آپ جو بات کہہ رہے ہیں اسے میں کیسے جوڑ رہا ہوں کہ نادان زوجہ سے دانا زوجہ بہتر ہے. زوجہ تو بدل نہیں سکتے, ٹھیک ہے, تو کیا کرو, کم از کم وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مخلص ہے, ساری چیزیں, اسے دانائی کی طرف لے کر آئیں اور ریزننگ کے ساتھ اس چیز کو سمجھائیں. تو اس کا مخلص ہونا, دیکھو ماں سے زیادہ مخلص اس پر کون مطلب بات کر سکتا ہے, اسے جتنا درد ہے وہ ہمیں ہو ہی نہیں سکتا, ایسا فادر بھی نہیں ہوتا. ماں جو مطلب وہ اس کا پارٹ آف باڈی ہے. تو اب اسے صرف سمجھانا ہے,
کہ یہ چیز اس طرح نہیں اس طرح کرو, اور سمجھ جاتی ہیں. کچھ جلدی سمجھ جاتی ہیں, کچھ دیر سے سمجھتی ہیں, اور کچھ نہیں بھی سمجھتی. اب اپنا نصیب سمجھ کے قبول کر لو جس لیول پہ کر سکتے شوہروں ہو. کو سمجھانے میں لگی ہوئی سمجھانے میں لگی ہوئی ہے. اچھا حضور آپ کی اسی بات کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر وہ مطلب زوجہ جو واقعی میں سمجھنا چاہتی ہو نا, آپ کو فیل ہو جاتا ہے کہ یار مطلب کس کیٹیگری سے واسطہ پڑا ہے, تو پریکٹیکل کر کے دکھایا جائے. جس طرح ابھی آپ نے بڑی پیاری مثال دی کہ ٹیچر جو ہے وہ ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ آپ نے 2 6 13 کیسے بول دیا, ایک تو یہ ہے, اور وہ اس کو ایک پازیٹیو آرگومنٹس کے ساتھ اپنے رزلٹ تک لے کر ایک ایکسرسائز کرے وہ, ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے مطلب وہ خواتین جو بچوں پر ہر بات میں شور مچانا اور ان کو انڈر پریشر کرنا, اور وہ اسکلز جو کانفیڈنس کے حوالے سے اس کے اندر ہے اس کو بھی کل کر دینا, ٹھیک ہے نا, اگر اس حوالے سے ہوں تو ان کو پریکٹیکل کر کے دکھایا جائے پازیٹیولی. حضرت جو کانفیڈنس ہے نا, اگر اس کو گروم کرنا ہے کیسے کرے, تو ویری گڈ. اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ٹارگیٹس سیٹ کیے جائیں, چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس. ہوتا یہ ہے کہ زندگی کے اندر انسان ایک دم تو بڑے فیصلے نہیں کرتا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے لیے ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا, اس پہ تھوڑی محنت کی, کامیابی ملی, ٹھیک ہے, اب اس کو اپریشیٹ کیا جائے, پھر دوسرا ٹارگیٹ سیٹ کروایا جائے, پھر تیسرا, پھر چوتھا. اب بچوں کے ساتھ اگر آپ فزیکل گیمز کی اگر بات کریں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مطلب وہ جو بالکل دبے دبے سے ہوتے ہیں نا, وہ نہیں آگے بڑھ پاتے, تو کوئی چھوٹا سا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ گیم کھیلا اور ان کو جتوا دیا, ٹھیک ہے, کانفیڈنس بڑھا, تھوڑا سا اور, پھر تھوڑا سا اور, پھر تھوڑا سا اور. اور اس میں ایک اور بات ہے, مطلب بچوں کے حوالے سے خاص طور پر یہ ہے کہ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ان کی گیدرنگز کن کے ساتھ ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس مطلب غور و تفکر کا کہ ہمارے بچوں کے سراؤنڈنگ میں اگر ایسے بچے ہوں جن کی باتوں سے مطلب آپ سمجھ لیں ڈی موٹیویٹ ہوتے ہوں مختلف چیزوں میں, اور کانفیڈنس بلڈ نہیں ہو رہا, تو پھر پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اس پر توجہ رکھیں اور ایسوں کی گیدرنگ اختیار کروائیں کہ جس سے یہ بہتر ہو. ورنہ عام طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ معاشرے کے اندر بڑے ہوں, بچے ہوں, بوڑھے ہوں, بہت جلدی مایوسی میں چلے جاتے ہیں. مطلب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جاتے ہیں. اب لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ معافی کے سلسلے میں مایوس مت ہو, بلکہ یہ ایک مطلقاً بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے, ٹھیک ہے. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, آپ کو ایک دفعہ ناکامی ہوئی, کوئی بات نہیں, دوبارہ کوشش کیجئے, تیسری مرتبہ کیجئے. اور مختلف معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جب آپ کو کامیابی عطا فرمائی, اس پر غور و تفکر کرتے ہوئے بندہ یہ سوچے کہ مجھے میرے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, کیونکہ مایوسی کے بعد حضرت پھر بندہ اپنے کانفیڈنس کو جو ہے نا وہ برقرار نہیں رکھ پاتا. اس میں ایک بات اور جوڑ دیں, کمال بات ہے کہ کانفیڈنس بڑھانا کیسے ہے. نمبر 1, جتنا آپ کا علم و شعور بڑھے گا آٹومیٹیکلی کانفیڈنس بڑھے گا. ایسا ہی, ٹھیک ہے, چونکہ کانفیڈنس کا تعلق علم کے ساتھ ہے. بالکل. جیسے جیسے علم بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے آپ کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا چلا جاتا ہے. اچھا, علم صرف کتابوں کا نام نہیں, مطالعہ, مکالمہ, مشاہدہ, نتیجہ ہے تجربہ. کیا بات ہے. اور کانفیڈنس کس سے آتا ہے؟ تجربے سے. آتا ہے. اور تجربے کے پیچھے کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں ہو گئیں کہ آپ کو کتابوں سے بھی علم لینا ہے, آپ کو مکالمات سے بھی علم لینا ہے, اور آپ کو دنیا کا مشاہدہ بھی کرنا ہے. کیا بات. یہ 3 سورسز ہوں گی تو آپ تجربے کار ہوں گے, اور جو تجربے کار ہوتا ہے وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے. آپ کی اس بات کو آگے بڑھاؤں, بڑی اہم بات کرنی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جو ایجوکیشنل سائڈ ہے نا, ٹھیک ہے, مطلب تھیوری کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے اور پریکٹیکل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, مطلب بہت ساری جگہوں پر ایسا یہ ہوتا تو 100% ہے. آج کل جو پڑھایا جا رہا ہے بزنس اس میں, اور جو ہمارے یہاں پاکستان میں بزنس ہو رہا ہے, بہت ساری فیلڈز ایسی ہیں جہاں پر تھیوری اور پریکٹیکل سیم ہے. جیسے میڈیکل آپ دیکھ لیں, میڈیکل کے اندر عام طور پر جو تھیوری دی جا رہی ہوتی ہے اور اس کا جو پریکٹیکل ہو رہا ہوتا ہے وہ اسی تھیوری کے مطلب تحت جو ہے نا وہ کروایا جا رہا ہوتا ہے. تھیوریکل ماس کمیونیکیشن میں کیا ہو رہا ہے؟ جی, ماس کمیونیکیشن کا اس میں ڈفرینس ہے. کیا ہے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا, میں بتاتا ہوں. ماس کمیونیکیشن کیا ہے؟ صحافت. اب جو میرے بھائی جو ہے وہ ماس کمیونیکیشن میں تھے, میں نے جو بات کی, اب جو صحافت پڑھائی جا رہی ہے وہ اور جو آج ہمارے یہاں صحافت ہو رہی ہے, 7 زمین 7 آسمان. پالیٹکس کو دیکھ لیں, بزنس کو دیکھ لیں. اب میں آپ جو بات جس پر میں لانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے, ہماری مارکیٹ کے اندر جو مارکیٹس ہیں وہاں پر آپ نے کوئی بھی قسم کا کورس کیا ہوا ہو بزنس کے حوالے سے, تھیوری اور ہے پریکٹیکل اور ہے, یہاں بالکل الٹی گنگا بہتی ہے.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بھی آپ نے بات کی نا ایکسپیرینس کی، ایکسپیرینس. یعنی آپ ایجوکیشن کوئی بھی لے رہے ہیں، آپ کو حالات کا پتہ ہونا چاہیے. ایک بات اور کروں اسی کے ساتھ آپ کی بات. ایک تو یہ ہو گیا کہ مکالمہ، مشاہدہ، تجربہ. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کانفیڈنٹ بننا چاہتے ہیں، اپنا موازنہ کرنا ختم کر دیں. بالکل ایسا ہی ہے. کیا بات ہے. آپ کا جو کانفیڈنس چیز کل کرتا ہے وہ ہے آپ اپنا کسی کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں. آپ کیسے موازنہ کر سکتے ہیں؟ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ اور آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ اور اس کی گروتھ کسی اور ماحول میں ہوئی، آپ کی نشو و نما کسی اور ماحول میں ہوئی، اس کا جو فرینڈز کا سرکل ہے وہ اور ہے، آپ کا سرکل اور ہے، اس کے اساتذہ اور ہے، آپ کے اساتذہ اور ہے، اس کا وے آف تھنکنگ اور ہے، آپ کا وے آف تھنکنگ اور ہے. تو آپ موازنہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ جو موازنہ خود کرنا ہے یہ تو ایک بیماری ہے اس وقت بہت سارے لوگوں میں. کسی بھی بندے کو دیکھیں گے بولیں گے میں بھی اس جیسا بن جاؤں. بھائی کیوں بن جاؤں؟ نہیں بننا. یعنی اگر آپ کو شعور ہوگا نا اور یہ خیال آئے گا تو آپ اس کو رد کریں گے. ارے نصیب کہ اور بھائی ہے. نصیب اور ہے، میں کیوں بنوں اس جیسا؟ جو صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے نا وہ آپ ہی کی ہے. ایسے ہی ہے. جس طرح اللہ نے چہروں کو مختلف بنایا اسی طرح اللہ نے صلاحیتوں کو بھی مختلف بنایا. جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ آپ ہی کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا. تو ایک تو یہ موازنہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا موازنہ کریں اور اپنے ساتھ ظلم کریں، یہ تو ٹھیک ہے. ہم اپنے بچوں کا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کے بچوں Cousins کے کے ساتھ، ساتھ. اور صرف موازنہ کر نہیں رہے ہوتے، بچوں کو بول رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تمہارے انکل کے بچوں نے اتنے نمبر لیے، ان کی یہ تصویریں آئی ہیں اور یہ جو ہے انہیں ٹرافی ملی ہے، اور تم کیا کر رہے ہو. اب ہم نے کیا کیا کہ اپنے بچے کے اندر ایک مرض خود انجیکٹ کر دیا اور وہ انجیکٹ برباد کر ہو دیا. گیا. حضور اس بات کو میں پتہ ہے کبھی کبھار اس انداز میں جہاں مجھے موقع ملتا ہے سمجھاتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے قاتل. قاتل کون ہے؟ جو سامنے والے کی باڈی کو ڈیڈ کر دے، وہ قاتل ہے. ایک یہ تو قاتل سب کو نظر آتا ہے، اس کا قصاص ہے، اس کی سزائے موت ہے، سب کچھ اپنی جگہ. ایک قاتل وہ ہوتا ہے جو قاتل بچپن ہے. اپنے بچوں کا بچپنا اپنے ہاتھ سے گلا گھونٹ کے ختم کر دیا جاتا ہے. بھائی آپ بڑے ہو، آپ باپ بن گئے ہو، آپ ماں بن گئے ہو، آپ کے دماغ جن زاویوں سے سوچتا ہے بچہ اس زاویے سے سوچتا ہی نہیں ہے. بچہ ہے، اس کو بچپنے والے کام کرنے ہیں. اس نے چیخنا ہے، اس نے شرارتیں کرنی ہے، اس نے دوڑنا ہے، اس نے بھاگنا ہے، اس نے کندھے پہ چڑھنا ہے. آپ کیوں سے اس کا بچپنا چھین رہے ہو؟ بلکہ چھین نہیں رہے، مار رہے ہو، کچل رہے ہو. اچھا ایک چیز اور عرض کرو، یہاں پہ معاشرہ اتنا بڑا ظالم اور قاتل ہو چکا ہے کہ اب کتنے دادے دادیاں، نانے نانیاں یا بڑے جو اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں لیکن شاید وہ لاشعوری طور پر مفسد بن چکے ہیں، وہ قاتل جوانی ہیں. بھائی ایک بچہ ہے، ایک بچی ہے، وہ اپنی عمر کی اس ایج میں ہے، ٹین ایج کے اندر ہے، اس کے اپنے ایموشنز ہیں، اس کی اپنی کیفیات ہیں. آپ اس کو جزدان میں لپیٹ کے نہیں رکھ سکتے. آپ اس کو حلال کے دائرے میں اس کو موقع دو، اس کو آسمان دو جس میں اس نے اڑنا ہے. ہاں اس آسمان پر نگاہ آپ رکھو. وہ نہیں بزرگ کہتے ہیں کہ سونے کا نوالا کھلاؤ لیکن شیر کی نظر. کیا بات ہے. اچھا اسی طرح قاتل بڑھاپا بھی ہیں. وہ بھائی آپ جوان بچے ہو نا، اب وہ آپ کا بوڑھا باپ ہے، آپ اس سے وہ کیوں ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہو کہ 40 سال کی عمر میں اب باپ جو ہے نا جتنا کرتا تھا، جو کچھ کرتا تھا وہ اب بھی کرے گا. اب نہیں کر سکتا، وہ اب 60 سال کا ہو گیا. اللہ توفیق دے. یہ جو قتل عام گھر گھر میں ہے نا، اس سے ہم بس. مرتب جملہ بولوں، قاتل بچپن، قاتل بچپن، قاتل بچپن اور قاتل بچپن، یہ بہت بڑا ظلم ہے. بلکہ میں اس پہ ہم کبھی بات کریں گے کہ بعض اوقات تو پیرنٹس وہ پابندیاں لگاتے ہیں جو اللہ رسول نے نہیں لگائی ہوئی. ٹھیک ہے، اور بچے کو ذہنی طور پر اتنا دبا دیتے ہیں کہ وہ بچہ معاشرے کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں رہتا. صحیح بات. اچھا بعض اوقات گھروں کے اندر دادیاں نانیاں جن کا آپ نے ذکر کیا، وہ اپنے بچوں کے بچوں کا بڑھاپا، ان کا بچپن خراب کر رہی ہوتی ہیں. انہیں بات بات پہ ٹوکنا، ڈانٹنا، وہ بچے اتنے سہم جاتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. تو اس کا یعنی لب لباب ہم اس کو خلاصہ کلام کے طور پر یوں کرتے ہیں کہ خود اعتمادی اچھی چیز ہے، اوور کانفیڈنس ہونا بری چیز ہے. اس خود اعتمادی کو آہستہ آہستہ بڑھائیں، لیکن اس کے لیے آپ کو شعور ذات ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور میں کیا نہیں کر سکتا. خلق الانسان عجولا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، لیکن آپ جس حد تک اپنے آپ کو جلد بازی سے بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو جلد بازی سے بچائیے. اپنے وقت کا انتظار کیجیے، آرام سے بیٹھ جائیں.
کئی ایسی یعنی ایسے کام ہوتے ہیں, آپ لوگ جانتے ہیں اس بات کو, ہماری زندگیوں میں جو ہم لوگ یوں کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے, مزے سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ابھی وقت نہیں آیا. جو بندہ اندر سے کلیئر نہیں ہوگا اور ہر چیز میں کود پڑے گا تو وہ لازمی سی بات ہے کہ غلطی کرے گا اور نااہل ہو کر اس چیز کو فائدہ یعنی اس شعبے کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا دے گا. جوابات کی طرف آتے ہیں. میں چاہتا ہوں اختتاماً ایک ایک بات کی آپ لوگ. ایک ڈفرینس جو ہے نا, کانفیڈنس جو انسان کو غرور کی طرف لے کے جاتا ہے, میرے خیال میں 1 آدھ منٹ اس پہ بات کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ حضرت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب اچھے فیصلے کرتا ہے اور اس کا کانفیڈنس بلڈ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر وہ اس چیز کو اپنا کمال سمجھنے لگتا ہے اور وہ نسبت اللہ کی طرف چھوڑ دیتا ہے. یہ ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ہم جتنی بھی منزلوں کو پا رہے ہیں اس کا آئیڈیا کس نے دیا, اس منزل تک پہنچنے کے لیے جتنے بھی درمیان کے اندر ہمیں اسباب اور ذرائع چاہیے تھے وہ کس نے ہموار کر کے دیے. درمیان کے اندر بہت ساری مصیبتیں اور مسائل ایسے تھے جن میں ہم یہی فیل کر رہے تھے کہ ہم نکل نہیں سکتے, بہت دشوار ہے, بہت بھاری فیصلہ ہو گیا, بڑا فیصلہ ہے, وہ اللہ نے نکال دیا. اس کے بعد یہ کہنا کہ یار میں ہی ہوں. میں آپ کو اس پر ایک بات عرض کرتا ہوں. ایک ویلاگر سے ایک کمپنی کے, پاکستان کا بڑا برانڈ ہے, اس کے اونر نے ایک انٹرویو ارینج کیا. فیکٹری کا پہلے وزٹ کرایا گیا. جناب فیکٹری بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ, مطلب جس طرح باہر کی فیکٹریز ہوتی ہیں نا, آپ سمجھ لیں اس طرح کا انوائرمنٹ, اور اس میں فیسلٹیز, مطلب جم ہے, اس کے اندر پلے ایریا ہے, اس کے اندر باقاعدہ کیفیٹیریا ہے, مختلف چیزیں اس نے فیسیلیٹیشن وہاں پر دی تھی. لیکن جب ویلاگر نے کویشچن کیا کہ آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا کہ آج انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بھی آپ کے برانڈ کو مطلب ریکمنڈ کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اتنا بڑا برانڈ, اور ایسا آپ نے مطلب سسٹم لگایا اور جتنے بھی لوگ آپ کے یہاں ہیں وہ بہت زیادہ مطلب دل سے کام کرتے ہیں اور وہ فروٹفل رزلٹ دیتے ہیں. اس کے پیچھے مطلب آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ مطلب نصیب کا کوئی عمل دخل ہے؟ وہ کہتا نہیں. بات یہ ہے کہ یہ نصیب کا کیا, انسان اگر نصیب پر اعتماد کرے اور مطلب یہ جو ہے نا جتنی چیزیں ہیں ان سب کے اندر جو ہے نا وہ انسان کا اپنا کردار ہے, انسان نصیب خود بناتا ہے. اب دیکھیے تقدیر کا جو معاملہ ہے, اسلام نے ہمیں کیا پیغام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے مقدر بنائے ہیں. معاشرے میں لوگ یہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں کہ نصیب جو ہے وہ انسان خود بناتا ہے. مطلب اس کا ایک تو یہ جملہ نامناسب ہے, اور اس میں ہے یہ کہ بھئی ایفرٹ کرنا آپ کے ہاتھ میں, آپ ایفرٹ کریں گے تو آپ کو رزلٹ ملے گا. لیکن بات یہ کہ ہر کمال کی نسبت اپنے رب کی جانب کرنا چاہیے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو چاہے کانفیڈنس کتنا بھی بلڈ ہو جائے, وہ پھر ان دی اینڈ اس کا انجام جو ہے وہ غرور ہے. بالکل ایسے. میں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہی بات ہے, خود اعتمادی کا مطلب کیا ہے کہ میری ذات کے اندر جو ریسورسز ہیں پورے یقین, پورے بھروسے کے ساتھ میں ان کو یوٹیلائز کروں. مجھے جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان پر حاوی ہو کر میں ان کو یوٹیلائز کروں, ٹھیک ہے نا. لیکن ان سب کے پیچھے ایمان وہی ہو کہ یہ خدا کی عطا ہے, ورنہ تو بندہ خود اعتمادی اور خود انحصاری کے چکر میں فرعون بن جائے گا, نمرود بن جائے گا, وہ شداد بن کے کہے گا یہ تو میری جنت ہے, اپنی جنتیں خود بنانے لگے گا. ایک چیز تو یہ. لیکن ایک چیز اور جس پر ہم سب کو توجہ کرنی چاہیے وہ ہے اعمال, محنت, اسباب, کوششوں کے سلسلے میں خود اعتمادی ہو, اسی ایمان کے ساتھ کہ یہ سب اللہ کی عطا کردہ ہے. لیکن نتائج کے سلسلے میں خدا اعتمادی کو اپنے اندر زندہ رکھا. واہ, ایسا ہی ہے. یعنی میں نے کوشش پوری کی کہ یہ جاب مجھے مل جائے, میں نے انٹرویو کی تیاری کی, میں نے ایفرٹ کی, میں نے ڈریسنگ پہ توجہ کی, میں نے ساری ٹرکس کے اوپر پوری محنت کر لی, سب کچھ ہوا, پھر بھی میری جاب نہیں لگی. مجھ سے کم قابلیت رکھنے والے کی وہاں پہ جاب لگ گئی. تو اللہ پر یہ اعتماد رکھیں کہ میرا یہاں پہ جاب نہ لگنا ہی شاید میری دنیا کے لیے, ہو سکتا ہے دنیا کے لیے نہیں تو آخرت کے لیے بہتر تھا. جو میرے ساتھ اللہ نے کیا وہ میرے لیے بہتر ہے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ جو بہتری ہے, ہو سکتا ہے میری تکلیف کے ذریعے اللہ نے بہتری رکھی ہو. جیسے کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی تکلیف ان کے لیے بہتری ہے اور وہ آج ان کا نام کیسا زندہ ہے. سبحان اللہ. اچھا, نمبر 2, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے نعمتوں کے ذریعے بہتری دینا چاہ رہا ہوں. تو لب لباب یہ کہ میں یہاں جاب نہ کروں اور کل اس جیسی اپنی فرم خود بنا لوں اور خود کھڑا ہو جاؤں. صحیح بات ہے. تو نتائج کے سلسلے میں خدا اعتمادی کبھی بندہ نہ بھولے. بالکل کمال بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے, اور جو خود اعتمادی پر ہم سب نے گفتگو کی ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں بھی عطا فرمائے. میں اسے اس لائن پر اختتام کروں گا
کہ خود اعتمادی کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے اطمینان۔ ایک بندہ کامیاب ہو کر غیر مطمئن اور ایک بندہ ناکام ہو کر مطمئن ہو سکتا ہے، اور اصل جو کامیابی ہے وہ اطمینان ہے۔ تو مٹیریل کے ساتھ مت جوڑیے کہ میں نے یہ کوشش کی تو کیوں مجھے میری فیکٹری کیوں کامیاب نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، میں کیوں ملینر نہیں بنا۔ میرے بھائی، وہ جس کا آپ بتا رہے تھے نا کہ اس نے کہا کہ بھائی نصیب وصیب نہیں میں نے بنایا ہے، تو اس کو بتاؤ کہ جو شیخوں کے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا عرب کے اندر، وہ پیدا ہوتے ہی ملٹی بلینر ہوتا ہے۔ تو تم نے پوری زندگی لگائی اور تم نے اتنا مال نہیں بنایا، وہ شیخ کا بچہ پیدا ہوتے ہی پوری سلطنت کا وارث بن گیا۔ تو آپ نصیب کو کیسے رد کر سکتے ہیں؟ النصیب یصیب، مل جائے تو اچھی بات ہے، نہ ملے مل جائے تو فبیہا، نہ ملے تو کوئی ٹینشن کی بات فتوجا نہیں ہے۔ اطمینان اصل چیز ہے کہ آپ کے اندر اطمینان اور سکون ہونا چاہیے۔ یہ وہ بنیادی فلسفے ہیں جو آپ کی زندگی میں سکون لا سکتے ہیں۔ چلے جی، آ جاتے ہیں جوابات کی جانب۔ انس نسیم صاحب نے پہلا سوال کیا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ آپ حضرات نے کتنے صوفیاء کرام کی صحبت پائی ہے؟ اس کا جواب آپ آپ مرید ارشاد کس کے فرمائیں۔ ہیں؟ امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ الیاس قادری صاحب۔ آپ، الحمدللہ، ٹھیک ہے، میں نے جان بوجھ کے ان سے پوچھا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ کچھ چیزوں کو، مجھے پتہ ہے یہ دونوں اتاری ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں وہ صوفیہ سے تعلق کو اس روایتی انداز میں دیکھا جاتا ہے جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا۔ اب کچھ چیزیں زمانے کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں، تو بیعت کے ذریعے بھی بہت سارا روحانی فیض مل رہا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ میں ضرور ان دونوں کے بہاف پہ کہوں گا، چونکہ ہم اسفار ساتھ کرتے ہیں، کہ طریقت اور روحانیت کے حوالے سے پہلے جو فلسفہ تھا وہ، اور پچھلے 3 سالوں میں جب سے آپ لوگوں نے میرے ساتھ اسفار شروع کیے، اس میں 7 زمین 7 آسمان کا فرق آیا ہے یا نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، اس میں پھر بزرگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، اور ابھی ہم کچھ اسلاف رحمہم اللہ سے مل کر بھی آئے تھے، ہم لوگ پنڈادن خان بھی طویل گئے تھے، سفر طویل طے سفر کر کرتے کے، تھے۔ اور ہم جب اسفار میں ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی بزرگ سے ہماری ملاقات ہو جائے، کچھ ٹائم ان کے ساتھ گزاریں اور کچھ وقت بتائیں۔ ابھی ہمارا پلان بھی ہے آگے کہ ہم نے انٹرنیشنلی کچھ مقامات پر جانا ہے اور حاضریاں دینی ہے اور ملاقاتیں کرنی ہیں۔ کبھی کتاب لکھیں گے تو سارے نام آپ کو لکھ کے بتائیں گے کہ کس کس صوفی بزرگ سے ہماری کہاں کہاں ملاقات ہوئی اور کیا کیا ہم نے سیکھا۔ لیکن آپ کی محبت کا انس نسیم صاحب بہت شکریہ۔ عمر جمیل صاحب ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، صرف سلام ہے ان کا۔ اس کے بعد ہیں اسد میمن صاحب، مفتی صاحب کل والا سوال میرا رہ گیا تھا، بالکل رہ گیا تھا، اور کل میرا سوال تھا کہ ایک شخص کی والدہ نماز نہیں پڑھتی، سوال تو اس کا بیٹا اپنی والدہ سے تیز لہجے میں نماز کا بولتا ہے، تو شریعت اس کا کیا حکم دیتی ہے؟ ارشاد فرما دیں، آیا یہ عمل صحیح ہے یا نماز کا نہ بولے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً حکم ارشاد فرمایا کہ فلا تقل لہما اف Yes. ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، فرمایا کہ انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں مت جھڑکو اور ان سے اچھی بات کرو۔ تو بات یہ ہے کہ عام حالات کے اندر بھی اگر آپ کسی کو تلقین کرنا چاہتے ہیں، دین کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، کسی اچھی بات کا مشورہ دینا چاہتے ہیں، تو آپ نے اس کو حکمت کے ساتھ کرنا ہوگا، اور ہمارا جو فریضہ ہے نا وما علینا الا البلاغ کا ہے، Yes. ہمارا کام پہنچا دینا ہے، ہمارا کام ڈنڈے کے زور پر جو ہے نا وہ عمل کروانا نہیں ہے۔ کمال۔ تو والدہ محترمہ کو اخلاق کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ اور قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی کے اندر جو ہے اچھے انداز میں گائیڈ کیا جائے، نہ یہ کہ ان پر سختی کی جائے۔ اب آپ ایک بات بتائیے نا کہ ایک شخص کرنے جا رہا ہے نیکی اور حرام کام کا مرتکب ہو رہا ہے، مرتکب ہو رہا مطلب ہے، یہ تو بیوقوفی ہے، لہذا بالکل اس سے ایسے بچنا ہی، ہوگا۔ بالکل ایسے، یعنی لب لباب یہ کہ تھانے دار نہیں ہے، مبلغ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا کام یہی ہے پہنچا دینا۔ اور دینی حوالے سے نا اصل میں تربیت نہیں ہوتی، یہ بعض جماعتوں میں اور بعض نااہل لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو اتنا سر پہ سوار کر لیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان کا ضبط ختم ہو جاتا ہے، برداشت ختم ہو جاتی ہے۔
تو وہ یعنی والدہ کے ساتھ اس طرح لہجے میں بات کرنا یہ متصور ہی نہیں ہے. اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس جس معاشرے میں رہے, یہاں پر تو نماز چھوڑی جا رہی ہے, وہاں پہ تو شرک ہو رہا تھا مکہ المکرمہ میں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ضبط فرمایا کہ ایک لفظ نہیں فرمایا, چونکہ حکمت کے خلاف تھا. اور جب وقت آیا تو پھر آپ نے تبلیغ کی. تو تبلیغ کے امور میں ضبط بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کسی شادی کے پروگرام میں گئے, وہاں گانے چل رہے ہیں, آپ نے پھڈا کر دیا, یہ مولوی باز کرتے ہیں وہاں پہ, بھئی آپ کو یعنی وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے, آپ کو پتہ ہے, تو آپ اٹھ کے آ جائیں وہاں سے. بعض اوقات یہ جو جھگڑا کرنا ہے یہ فتنے کا سبب بن جاتا ہے. وہ گانے چلنے کا اتنا نقصان نہیں ہو رہا ہوتا, جو آپ اس کے اندر انٹرفیئر کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو فتنہ کھڑا ہوتا ہے وہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں, سیکھیں کہ حکمت کیا ہے. اور حکمت آتے آتے آتی ہے. الحکمت ضالۃ المؤمن, حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. آپ اچھا کرنے کے چکر میں بہت برا کر دیتے ہیں. تو اس لیے جو مفتی صاحب نے, علامہ عثمان لاکھانی صاحب نے فرمایا بالکل درست ہے کہ والدہ محترمہ کے ساتھ ایسا لہجہ اختیار کرنا درست نہیں ہے. آپ ان کے لیے دعا کریں, یہ درست طریقہ کار ہے, انشاءاللہ فائدہ حضور ہوگا. ہر کام کے لیے نا کہنا یا سمجھانا نہیں ہوتا. ماں ہے نا, اس کا مطلب مسلمان ہے. ایک بات, کوئی سائیکلوجیکل ہرڈلز ہوں گے, کوئی انوائرمنٹل ہرڈلز ہوں گے, وہ شاید عمر کے اس حصے میں ہوں گی کہ ان کو کوئی پرابلم ہوگی. عام طور پہ, میں ان صاحب کا نہیں کہہ رہا, عام طور پر اس سچویشن کے اندر اگر سوال کر لیا جائے نا, یار کیوں نہیں پڑھتی, تو عام طور پہ جواب پتہ کیا آتا ہے, ایسے ہی نہیں پڑھتی, میں تو ان کو سمجھا کے تھک گیا ہوں. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, ایسے ہی نہیں ہوتا. اگر ایسے ہی نہیں ہوتا تو آپ بھی نہیں پڑھتے, کیونکہ آپ انہی کی اولاد ہو. کیا خیال, ریزنز ہیں, ان کو صحیح طور پہ انالائز کر کے ان کو سولوشنز دیں, آٹو پہ وہ پڑھنا شروع ہو جائیں. چلیں نیکسٹ کویشچن. وسیم طارق صاحب, منہ میں یا دانتوں میں سے کچھ کھانے کے ذرات روزے میں اندر چلے جائیں تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ وہ چنے کے دانے سے چھوٹے ذرات ہوں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, بڑے ہوں تو ظاہر ہے کہ پھر بہتر ہے کہ حلق میں نہ لے کے جائیں, اگر حلق میں گئے تو ٹوٹ جائے گا. چلیں. شامیر زیدی, السلام علیکم حضرت, میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا سحری کے ٹائم ختم ہونے کے بعد پتہ چلے کہ ابھی فجر نہیں ہوئی تھی تو اس کا روزہ صحیح ہوگا؟ سوال سمجھ میں نہیں آیا. مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا, دوبارہ پڑھوں. کہہ رہے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد پتہ چلے کہ ابھی فجر نہیں ہوئی تھی تو اس کا روزہ صحیح ہوگا؟ ظاہر یہ کہ روزہ صحیح ہو جائے گا. یعنی اس نے روزہ بند کر لیا, جو مجھے سمجھ میں آیا ہے, اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ آخری ٹائم نہیں تھا, اس کے بعد بھی 20 منٹ باقی تھے, تو اس نے وقت کے اندر روزہ بند کر لیا ہے, تو روزے پہ کوئی فرق نہیں آئے گا. وسیم طارق صاحب کہتے ہیں ٹاپک تربیت اولاد, اچھا ٹاپک ہے, اس پہ بھی بات کرنی چاہیے, لیکن ہم نے ضمناً کافی ساری اس پہ گفتگو کر لی ہے. علم دین کے ٹاپک پہ بھی گفتگو کی جائے, ان کا یہ کہنا ہے. مصطفیٰ رضا صاحب, مفتی صاحب آپ تینوں مفتیان کرام کی گفتگو بہت کمال ہے, اللہ سلامت رکھے. اللہ الحمدللہ آپ کا یہ سلسلہ یکم رمضان المبارک سے آج تک کے ساتھ دیکھ رہا ہوں. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, تقبل اللہ, اللہ انہیں اور برکت ان کے لیے کچھ بولو. استقامت عطا فرمائے, دل خوش ہو گیا. جو سیکھا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ مطلب حوصلہ افزا کن ہے, علم سے محبت کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے کہ ماشاءاللہ علم سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. دیکھیں یہ علم دین ہے, اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے کہ موبائل لے کے بیٹھنا ہے اور پتہ نہیں کتنی طرح کے تو مسئلے ہم لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں, کتنی جہتوں پہ ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. عموماً ہم جو چینل پہ ہوتے ہیں نا, تو وہاں پہ ایک موضوع ہوتا ہے, 2-3 سوالات ہوتے ہیں, اور وہ اس پر بات ختم ہو جاتی ہے. ہمارا جو یہ سیشن ہو رہا ہے اس پہ کتنی جہاد پہ, آپ میں سے ماشاءاللہ پروفیسر والا مزاج آپ کا ہے, بزنس مین یہ ہیں, اتنی جہتیں ہم ایک موضوع پر ایک موضوع پر ہم کور کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ عموماً نہیں ملتا. یہ میں تجربتاً بات بتا رہا ہوں. نقلی مواد, عقلی مواد, لاجیکل, پتہ نہیں کتنی جہتوں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمایا, یہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھا کام ہو گیا ہے. چلیں جی, اس کے بعد کون ہیں؟ خالدہ نسرین صاحبہ ہیں. کوئی قوت فیصلہ میں پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کوئٹہ لکھا ہوا ہے کیا, میں اس لیے رکا کافی دیر تک. غالباً عالمہ ہے ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ, یہ رومن میں لکھا ہوا تھا, تو میں یہ لفظ کوئٹہ آ رہا ہے, کوئی وہاں کا کوئی مسئلہ ہے, کیا چل رہا ہے. اچھا, ان کا دیکھیں سوال کیا ہے, قوت فیصلہ کو کیسے مضبوط کیا جائے,
مشکل فیصلہ لینے میں بہت زیادہ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں اور فیصلہ نہیں کر پاتے. کائنڈلی کوئی بلو پرنٹ ہے جس سے فیصلہ لینا آسان ہو جائے؟ بالکل کلیئر بات. حضرت اس سوال کا جواب جن کو دینا بنتا ہے نا وہ ہیں جو آج کل ہماری تربیت کر رہے ہیں تیزی سے فیصلہ لینے کی. کیا خیال ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. جی اللہ وضع. اور ان کے فیصلوں سے ہم کئی جگہ پریشان بھی ہوتے ہیں. بعد میں بول رہا ہوتا ہے یار تھوڑا ٹھہر تو جایا کر بھائی. بولو وہ بیچارے گاڑی روک رہے ہوتے یہ اتر کے چلے جاتے چشمے کے. گاڑی صحیح طرح رکتی نہیں ہے, بندہ غائب گاڑی سے, دروازہ کھلا ہوا ہے گاڑی کا. اچھا مزہ آتا ہے, بہت مزہ آتا ہے, بہت مزہ آتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس چیز کے اندر فیصلہ لینا ہے نا اس کو اچھے انداز سے انڈرسٹینڈ کریں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اپنے دائرۂ تفکر کو بڑھائیے اور مختلف جہات پر غور کیجئے, پلس مائنس پوائنٹ کیلکولیٹ کریں. اگر یہ کیلکولیشن پرفیکٹ ہے, ٹھیک ہے, تو بہت زیادہ چانس ہے آپ کے صحیح فیصلہ کرنے کے. اچھا اب جب آپ نے پلس مائنس پوائنٹ کیلکولیٹ کر لیا اور اس کے اندر جو مائنس پوائنٹ ہیں ان کے پھر آپ حل تلاش کریں, کس طریقے سے آپ ان کے سولوشنز نکال سکتے ہیں اگر آپ پرابلم میں آ جائیں, ٹھیک ہے. تو کوشش یہ کریں کہ فیصلہ اس وقت لیا جائے جب غالب گمان ہو, یعنی زیادہ پرسنٹیج ہو آپ کے پلس پوائنٹ کا. اچھا پھر اس کے بعد ایک بڑی پیاری مطلب آیت کریمہ کا حصہ ہے وشاورہم فی الامر. صاحب الرائے سے آپ مشورہ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطلب تعلیم ارشاد فرمائی, اور امت کے لیے یہ ایک اثاثہ ہے یہ تعلیم کہ آپ اپنے معاملات کے اندر صاحب الرائے لوگوں سے مشورہ کر لیں. جب آپ مشورہ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد اسٹیپ جو لیا جائے گا امید یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ بہتر نتائج تک پہنچے گا. اور تمام تر ریسورسز اختیار کرنے کے بعد جس طرح بھی ہم نے گفتگو کی, نتیجہ اللہ کے سپرد کریں اور اس میں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ جو اس پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے. ایک بات بولوں, جی کچھ صلاحیات گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. قوت فیصلہ جو ہے نا, اس میں یہ جو قوت فیصلہ کی صلاحیت ہے یہ گاڈ گفٹڈ بھی ہے. بعض لوگوں کے پاس جو یہ ہوتی ہے نا, جیسے آپ کے پاس ہے, یہ گاڈ گفٹڈ ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو بہت ذہین ہوتے ہیں لیکن فیصلے کے وقت ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ یار میں کیا کروں یا نہ کروں, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو دیکھ لیں, اگر صلاحیت ہے بہت اچھی بات ہے, لیکن جو سوال مجھے لگ رہا ہے جس انداز میں کیا گیا ہے, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے, گاڈ گفٹڈ نہیں ہے ان کے پاس, وہ اس وقت گھبرا جاتے ہیں, تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. اس میں میرا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر سے خوف نکال لیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, غلط ہوگا نا, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں یہ ضروری ہے کہ فیصلہ کرنے کے لیے جو اس کے لوازمات ہیں وہ سارے دیکھ لیں. مشاورت کا عمل ہونا چاہیے. جس چیز کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں اس چیز کی آپ کو نالج پوری ہونی چاہیے. اب ہماری زندگی میں ٹیکنیکل کوئی چیز ہوتی ہے نا تو اس کا فیصلہ ہم نہیں کرتے, علامہ عثمان صاحب کرتے ہیں. کوئی بھی چیز خریدنی ہوتی ہے وہ ان کی فیلڈ ہے, تو ان کو کال کر کے کہتے ہیں یار یہ والی چیزیں لیں یا نہ لیں, یہ بہترین مشورہ دے دیتے ہیں. تو اس فیلڈ کے ماہر سے مشورہ کر لیں. اور نجی لائف کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں ان میں وقت پر جو فیصلہ ہے نا وہ آپ کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے. ایسا ہی ہے. یعنی آپ ایک غلط ڈائریکشن پہ جا رہے, یو ٹرن آیا اور آپ نے صحیح فیصلہ کرتے ہوئے یو ٹرن لے لیا, آپ کی زندگی بدل گئی. اور اگر آپ نے ڈر کر سیدھا ہی چلتے رہے تو آگے جا کے کنویں میں گھر جائیں گے. تو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ یہ اللہ کی نعمت ہے, اور یہ صلاحیت آتے آتے آتی ہے. کوشش کرتے رہیں, صاحب رائے لوگوں سے مشورہ کرتے رہیں, اپنے علم کو پختہ کریں. اور سب سے اہم ترین چیز ہے کہ بلا وجہ جو خوف اور ڈر ہوتا ہے اسے اپنے دل سے نکال دیں. خود بخود آپ کے اندر قوت فیصلہ مضبوط ہو جائے گی. عثمان بھائی یہ کی ایک بات اسی سلسلے میں نے اس کو اپنی گرہ سے باندھا ہوا ہے, مجھے بہت اچھی لگی, اور ظاہر سیکھتے رہتے ہیں حضرت سے, کہ روٹین لائف کی نا چھوٹی چھوٹی چیزیں نا ان کو ہم ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کو اپنے ذہن کے اندر ایک فیصلہ بنا کر طے کر کے کرنا شروع کر دیں. اٹھنا ہے نہیں اٹھنا, یہاں رکنا ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اس کے پلس مائنس کو بس آٹو کے اوپر بس دیکھیں, اس کے لیے ٹائم نہ بہت زیادہ لگائیں. یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے لینا نا بڑے بڑے فیصلوں کی ہمت, طاقت, عادت آپ کے اندر بحال. اور یار کبھی کوئی فیصلہ غلط بھی ہو جائے نا تو انسان ہو جاتا ہے. آپ نے اگر 100 فیصلے لیے اور آپ بجائے اس کی کہ رفتار سلو کریں, اپنی سپیڈ کو برقرار رکھیں, 2-4 فیصلے غلط ہو تو کوئی بات نہیں. یہ تو مفتی کے لیے ہے کہ جس کا جو ثواب ہے اس کی خطا پر غالب ہو تو اس کو مفتی کا اسٹیٹس ملا ہوا ہوتا ہے. اس کا مطلب خطا کا وہاں پہ بھی ہوتا ہے. انسان ہے نا, خطا ہو سکتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو غلطی کر کے پھر اسے انجوائے بھی کرتے ہیں. یعنی غلط فیصلہ کیا تو بھائی تم نے غلط کر لیا,
اس غلطی کو بھی جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے غلط فیصلے نوٹوں کے اندر زیادہ ہو جائے کبھی تو ہم اس نے کو ایسا ڈالروں میں کنورٹ کر کے الحمدللہ بس اتنے ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا، ایک جگہ تھی نوری ٹاپ، اب ان لوگوں نے مجھے کہا کہ بھئی وہاں فلاں جگہ چلنا ہے، وہاں پہ کوئی ایک جگہ کے اوپر ہم نے غلط ٹرن لے لیا، اب وہ گاڑی ہم لوگ لے کے چلے جا رہے ہیں، گاڑی بھی چیخ رہی ہے بھائی میں نہیں جا سکتی، وہ اتنی بلندی پہ تھا، آخر میں وہ ہمارے برابر سے دوسری گاڑی والے رکے، بولا بھئی کر رہے کیا ہو، جہاں جا رہے ہو وہاں پہ گاڑی جاتی رہی ہے، جیپیں جاتی ہے۔ اب میں نے بندے کو پکڑ لیا، میں نے کہا یار فیصلہ تم نے کرایا، گاڑی ابھی انجن پورا اس کا پھٹ جاتا، اتنا اوپر میں اس گاڑی کو کھینچتے ہوئے لے گیا، میں سمجھا گاڑی جاتی ہوگی، کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، غلط ہو گیا، وہاں پہ سائڈ پہ بیٹھ کے ہمیں آم وام کھلائے اور پھر وہاں سے واپس آ گئے۔ کیا بات ہے۔ چلے، ماریہ بشیر صاحبہ ہیں، بہت سے افراد کو اپنی ذات اور اپنے کام پر پورا اعتماد ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہاں پہ میں ایک چیز یاد دلانا چاہتا بتائیے۔ ہوں، ایک فیصلہ ہوا تھا، پھر جب ہم نکلے تھے تو کسی کی حالت قابل ترس ہو گئی تھی، کون سی؟ وہ جو جیپ کے اندر آپ کی حالت قابل ترس ہو گئی ہے یار، ارے وہ بھائی کیا تھا؟ میں بتاتا ہوں، ہوا یہ کہ ایک جگہ تھی، کیا تھا وہ، ببون ٹاپ تھا، ببون ٹاپ، ہاں، وہاں برف ہم آ گئی چلے تھی گئے۔ پوری۔ اب ببون ٹاپ پہ ہم چلے گئے تو عموماً اسفار میں کیا ہوتا ہے کہ میں آگے بیٹھ جاتا ہوں، یہ دونوں احباب پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ اتنا خطرناک راستہ تھا کہ ہر قدم کے اوپر جو ہے نا وہ ڈر لگ رہا تھا۔ کبھی پہیے اچھا، ہوا میں آ گئے تھے، ہوا میں آ گئے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جب ہم واپس آ رہے تھے، واپسی پہ ہوا تھا نا یہ، تو ایک جگہ پہ یہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے ان کی حالت پہ تھوڑا سا ترس آیا۔ میں نے انہیں کہا، میں نے کہا یار آپ آگے آ کے بیٹھ جاؤ، میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں، آپ لوگوں نے اتنا برداشت کیا ہے تو پیچھے چونکہ وہ دھکے زیادہ لگ رہے ہوتے ہیں تو میں پیچھے جا کے بیٹھ گیا، اور ان دونوں کو، آپ دونوں میرے خیال میں آگے آ گئے تھے۔ نہیں میں پیچھے تھا، یہ حضرت نہیں آ نہیں گیا۔ آپ دونوں آگے آ گئے تھے، میں اکیلا پیچھے بیٹھا ہوا تھا، دونوں طرف ہاتھ رکھ کے، اور یہ بول رہا تھا بھائی پاؤں ادھر کرو، گھٹنے لمبے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دونوں آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب میں صحیح، یعنی مشکل وقت میں بندہ موقع نہیں دیتا، میں استاد ہو کر میں نے موقع دے دیا کہ بھائی تم لوگ آگے بیٹھ جاؤ، میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں اور میں تھوڑا برداشت کر لوں گا آرام سے، کوئی مسئلہ۔ اب یہ اندر بیٹھ گئے، اب یہ بندہ ایک جگہ کے اوپر، تو کیا یاد کرا دیا یار آپ نے، 3 سیکنڈ کے فیصلے ہو رہے تھے۔ اس کو بولتے ہیں یار 1 منٹ، گاڑی والے کو بولتے ہیں بھائی یہاں پہ گاڑی روکو، اب اس راستے کے اندر گاڑی روکنا، اچھا کتنی دیر کے لیے روکو، صرف 3 سیکنڈ کے روکو، میں سانس لے لوں، ٹھیک ہے۔ اچھا میں پیچھے بڑا ریلیکس بیٹھا ہوا تھا، آرام سے نا، میں انجوائے، تکلیف ہو رہی تھی، میں انجوائے کر رہا تھا۔ اب اس کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، مجھے دیکھ کے بولتے ہیں، کہتے ہیں یار آپ کی حالت دیکھ کے مجھے بہت ترس آ رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی تیرے کو، میں نے کہا تیرے کو کیوں ترس آ رہا ہے میرے اوپر، میں خود آگے پیچھے بیٹھا ہوں، نہیں آپ کو کچھ ہو رہا تو ہوگا، میں نے کہا مجھے کچھ نہیں ہو رہا۔ جتنے بندے ہوئے تھے وہ سب کھل گئے۔ میں نے کہا بھائی جو تیرے ساتھ ہو رہا تھا وہ نہیں ہو رہا، میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں، وہ مجھے احساس دلانے کے لیے۔ خیر یہ ایک مزاح کی بات ہے، اسفار میں اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور اسفار میں اپنے کمفرٹ کو قربان کرنا یہ بھی ایک اہم ترین پیغام ہوتا ہے گیدرنگ کے اندر خاص طور پہ۔ چلیں ماریہ بشیر صاحبہ کا جواب لیتے ہیں، بھئی ٹائم کافی اوپر جا رہا ہے۔ بہت سے افراد کو اپنی ذات اور اپنے کام پر پورا اعتماد ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ان کے ارد گرد موجود لوگ اس چیز کو درست نہیں سمجھتے اور انہیں بات کرنے یا اپنی رائے دینے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ اب اگر اس شخص کی طبیعت بھی ایسی ہو کہ وہ بحث و مباحثہ نہ کرتا ہو تو مجبوری میں ماحول کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اسے خاموش رہنا پڑتا ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بات سنی ہی نہیں جائے گی۔ ایسی صورت میں اس بات کو نہ کر پانے کا اثر اس کی ذات اور اس کی زندگی پر پڑتا ہے۔ اس صورتحال میں کیا حل ہو سکتا ہے، کوئی بتانا چاہے گا؟ بات یہ ہے کہ ایز پر سچویشن جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ رائے جو ہے وہ مختلف ہوگی، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ جس وقت آپ نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیا ہے کہ آپ حق بجانب ہیں اور آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ انوائرمنٹ ایسا نہیں ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے یا لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو وہ جو نیگیٹو امپیکٹس ہے نا اس حوالے سے کہ میری بات نہیں سنی جا رہی ہے اور انسان مطلب مایوسی کی کیفیت میں جاتا ہے، اس کو ہٹا دیں۔ 1 منٹ کے لیے یہ ذہن بنا لیں کہ میں حق پر ہوں، میرا جو مطلب اوپینین تھا وہ ٹھیک تھا، اب یہ لوگ اگر غلط کر رہے ہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اگر فار ایگزامپل ہمیں کوئی لاس بھی ہو رہا ہے اس سے، جیسے عام طور پر ایسا ہوتا ہے خواتین جب جوائنٹ فیملی کے اندر ہوتی ہیں وہاں اس طرح کے معاملات کافی زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ کوئی بات کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو نہیں انڈرسٹینڈ کیا جاتا، تو پھر وقت کا انتظار کریں۔ دیکھیں ضروری نہیں ہے
کہ آپ جب کسی کو حق اور ہدایت کی بات کریں وہ ایکسیپٹ کر لیں. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بات صحیح کر رہے ہوتے ہیں, لاجیکل ہوتی ہے اور بالکل مطلب اس کے رزلٹس بھی بہترین ہوتے ہیں, لیکن لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. وقت آتا ہے اس کو پھر بعد میں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ ہاں فلاں وقت میں جو بات کی گئی تھی وہ بالکل چلے جی. درست ہے. اپنے آپ کو اگر حق بجانب ہے نا تو مطمئن رکھیں, جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا اطمینان بڑی نعمت ہے. چلیں, شیخ حسنین احمد صاحب جلدی جلدی جوابات لیتے ہیں. مفتی صاحب, اس آیت کی تلاوت شیخ منشوی کی آواز میں ہوں گے کوئی شیخ منشاوی منشاوی ہیں, سنا ہے؟ شیخ منشاوی کی آواز میں سن کر بہت سرور ملتا ہے, اچھی آواز ہے, اور معروف اس پر ذرا کلام کریں. یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ ہی دار القرار. دیکھیے, اگر اچھی آواز ہے کسی شیخ کی, کسی قاری کی, اور وہ تلاوت قرآن بہت اچھی کر رہا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ سکون ملتا ہے. اور یہ جو آیت ہے کہ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا, یہ جو حیات ہے دنیاوی, متاع الدنیا, یہ دھوکے کا سامان ہے. پوری آیت کیا ہے؟ دنیا کا یا دنیا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع, برتنے کا سامان ہے. وان الاخرۃ ہی دار دار القرار. القرار. یعنی یہ جو ہے نا دنیاوی زندگی تو کچھ سامان ہے, اور حقیقتاً جو قرار ہے نا وہ ہے چلے جی, اخروی زندگی. ارشد اتاری صاحب, یعنی اچھا، سن ان سکتے کو ہیں, ویری ہاں، سمپل. لیکن ان کو مشورہ ہے کہ کچھ اور قرآن کا بھی ٹیسٹ کریں تو اور زیادہ مزہ لیکن اس کو سننا جائز ہے نا, ہاں ہاں ظاہر ہے. مسئلہ تو نہیں ہے. قرآن ہی تو مولویوں کا سننا یہ ہے. بہت بڑا مسئلہ نہیں، ہوتا ہے نہیں، جب وہ قرآن دوسرے, ہی ہے تو یہ کہ ظاہر ہے بھائی، یعنی کیا؟ آپ, ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں کچھ جگہوں پہ, میں نے کیوں کہہ دیا کہ کچھ معاملات ہوتے ہیں تو قرآن ہے, وہاں پہ کوئی آپ عقیدہ نظریہ اختیار نہیں کر رہے ہوتے, جیسے سننے میں آپ کو لطف آ رہا ہے آپ اسے سنیں, فائدہ ہوگا. ارشد رضا اتاری سے مفتی الحمدللہ, ہمارے میاں والی شہر میں شادی پر سونا لینے دینے کی رسم کو ختم کیا جا رہا ہے. ہم نے جو اس دن گفتگو کی تھی تو اس پر یہ ایک اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. ماریا صاحبہ ہیں, جھوٹے انسان سے کیسے نمٹا جائے. دیکھیں, پبلک ڈیلنگ آتے آتی ہے, ویری سمپل. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی فارمولہ بتائیں اور ہو جائے. اس میں اگر کوئی ایسا عادی جھوٹا ہے, اس سے پھر نمٹنا آسان کام نہیں ہوتا. اس کا پھر طریقہ کار یہ ہے کہ اپنا اس سے ڈسٹینس کر لیں. ایسا ہی ہے. میری زندگی کا بہترین ایک فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ میں بعض لوگوں کی اپنے تک رسائی ختم کر دیتا ہوں, ارادتاً ختم کر دیتا ہوں. اور یہ بالکل گنتی, مطلب انگلی پر گننے والے لوگ ہوتے ہیں, 5-7 ایسے لوگ ہیں جن کا ہونا نقصان ہی کا سبب ہوتا ہے, کئی بار کا تجربہ ہوتا ہے. تو میں پھر یہ کرتا ہوں کہ ان کی وہ چاہیں بھی وہ مجھ تک نہیں پہنچ پاتے, تو پھر زندگی سکون والی ہو جاتی ہے. ورنہ ایسے افراد جو فتنے کا سبب بنے, بار بار جھوٹ بول رہے ہوں, تو آپ انہیں سمجھاتے بھی ہیں تو سمجھانا فائدہ نہیں دیتا, بلکہ آپ اپنے لیے ٹینشن کا سبب بن جاتے ہیں. تو اس کا بہترین طریقہ کار جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈسٹینس کر لیجئے. فوزیہ صدیقی صاحبہ, السلام علیکم مفتی صاحب. کانفیڈنس کے ساتھ کبھی تکبر آ جاتا ہے. مثلا کوئی اپنے کام میں ایکسپرٹ ہے تو وہ تکبر کی طرف جا سکتا ہے, اسے کیسے اوائڈ کیا جائے؟ یہ چھوٹے چھوٹے ڈیلی ایونٹس میں بھی ہوتا ہے. پلیز ایک ٹاپک نیگیٹیوٹی کا بھی اس پروگرام میں شامل کیجئے. بتائیے. میرے خیال میں لاسٹ لائن جو میں نے مطلب کہی تھی وہ اسی حوالے سے تھی کہ انسان کو جو ہے اپنے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں جو کانفیڈنس کو ویسے بڑھا رہے ہوتے ہیں, اس میں کامیابی کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے. بار بار اس کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ پھر اس چیز سے اصل میں ہوتا ہے کیا ہے, فطری طور پر بھی نا, جب بندہ کوئی بہترین آؤٹ آف دا وے جا کے کام کرتا ہے نا تو تھوڑا سا چوڑا ہو جاتا ہے اور چوڑا ہو کے چلتا ہے. اگر وقتی طور پہ آ بھی گیا تو جیسے ہی توجہ جائے ختم کر دیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر ارادی طور پر آ رہی ہوتی ہیں. آپ بہت اچھا جواب دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ ریلیکس ہو گئے, یار کیا جواب دیا ہے, ٹھیک ہے, بعض اوقات دائیں بائیں دیکھتے بھی ہیں, خود کو مزہ آتا ہے. تو یہ طبعی چیزیں ہوتی ہیں. تکبر دل کی صفت ہے. بعض اوقات اطمینان آتا ہے, وہ تکبر بھی نہیں ہوتا. تکبر کا معنی ہے کسی کو حقیر جاننا. اگر وہ چیز آ رہی ہے تو اپنے آپ کو یعنی اس چیز سے دور کر لیں. عمومی طور پر وہ تکبر ہوتا نہیں ہے جیسے ہم تکبر سمجھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کسی کو حقیر نہیں جان رہے تو بالکل درست ہے. بقیہ اس موضوع پر اگر ممکن ہوگا تو ہم انشاءاللہ الجلیل کوئی سیشن رکھ لیں گے. آخری سوال محمد طلحہ صاحب, حضرت یہ ہم سنتے ہیں کہ کوشش انسان کی ہوتی ہے اینڈ صلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اینڈ کسی کام کی کرنے کی توفیق یا کوئی آئیڈیا وغیرہ سب اللہ کی طرف سے ہے.
تو پھر سیلف کانفیڈنس کا کیا تصور ہونا چاہیے مسلمان کا؟ مزید یہ کہ ویسٹ میں جیسے کوئی ایسا کام جو شریعت میں منع کرا ہے کوئی کرتا ہے، جیسے کسی نے کسی نامحرم سے آنکھ ملا کر گفتگو کرنے کو کا کانفیڈنس سمجھا جاتا ہے، اینڈ کوئی حیا یا شریعت کو فالو کرتے ہوئے نہ کرے تو اس کو لو سیلف کانفیڈنس کا لیبل دیا جاتا ہے۔ اس پر بھی کچھ اظہار خیال فرمائیں، جزاک اللہ۔ بہت طویل لکھا، کوشش یہ کیا کریں کہ لکھنے سے پہلے سوچ کر 2-3 لائنوں میں لکھ دیا کریں۔ کوئی جواب؟ حضور یار اتنا لمبا لکھا تھا، پہلے تو اس کو سمجھنا پڑے گا کہ اس نے بولا کیا ہے۔ جتنا میں سمجھا ہوں آپ لوگ چپ کر، اصل میں میری رومن تھوڑی سی وہ ویک ہے نا، تو آپ لوگ چپ کر کے ذرا توجہ سے سنا کرو کہ وہ بول رہا کیا ہے۔ میں تو مطمئن ہو کے پڑھ رہا ہوتا کہ آپ لوگ کر رہے ہیں، سننے میں لگے تھے کہ آپ بول کیا رہے ہیں۔ اچھا میں بتاتا ہوں، جتنا میں نے سمجھا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسے کانفیڈنس سمجھا جاتا ہے کہ آپ لڑکی کے ساتھ کانفیڈنس سے بات کریں، یورپ کے اندر، کہ آپ آنکھ ملا کے غیر محرمہ سے بات کریں تو آپ کانفیڈنٹ ہیں، اور اگر آپ ریسیپشن پہ گئے اور وہاں پہ کوئی لڑکی کھڑی ہوئی ہے اور آپ اس سے بات نہیں کر رہے تو آپ کا کانفیڈنس نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں اس پر ہم نے جو گفتگو کی ہے نا اسے آپ سماعت کریں۔ آپ نگاہ جھکا کر بھی کانفیڈنس سے بات کر سکتے ہیں، اور یہ ہماری زندگیوں میں بہت سارے مواقع آتے ہیں کہ جہاں پہ مجبوراً ڈیل کرنی پڑتی ہے۔ آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں، آپ کو کچھ مانگنا ہے ایئر ہوسٹس سے، آپ کیا کریں گے؟ نیڈ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اپنی جگہ کا پوچھنا ہے، کہیں پوچھنا پڑ گیا تو نیڈ ہے۔ تو آپ کا جو کانفیڈنس ہے اس کا تعلق محل کے ساتھ نہیں ہے، وہ آپ کے باطن کے ساتھ ہے۔ آپ کے سامنے جو لوگ ہیں وہ انسان ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم نے بعض ماحول کو اور بعض مقامات کو بلا وجہ ایک ہوا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں پہلے سے ہو بھئی یہ انسان ہے، ویری سمپل، میری طرح کے انسان ہے، اور جو آپ کا حق ہے وہ آپ نے طلب کرنا ہے۔ تو جب یہ چیز آپ کے اندر موجود ہوگی تو انشاءاللہ الجلیل چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ جتنا آپ اپنا علم بڑھاتے چلے جائیں گے اتنا آپ کا کانفیڈنس بڑھتا چلا ایک جائے جہت گا۔ اس میں ہے جو یہ جس کی طرف ان کا کوشچن تھا وہ یہ ہے کہ جب آئیڈیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اور تمام تر ریسورسز بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور نتیجہ بھی اسی کی طرف سے، تو پھر سیلف کانفیڈنس کا کیا مطلب ہے؟ بات یہ ہے کہ جو آپ کی اسکلز ہے نا اس پر آپ کا یقین، یہ تو آپ کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے نا۔ مولائے کائنات سے کسی نے پوچھا کہ کتنا مجبور کتنا آزاد، آپ نے فرمایا ایک قدم اٹھاؤ، اٹھا لیا۔ فرمایا دوسرا اٹھاؤ، کہا گر جاؤں گا۔ کہ یہ جو ایک قدم اٹھا لیا ہے اتنا اختیار ہے، دوسرا قدم نہیں اٹھا سک رہے ہو اتنا مجبور ہے۔ وہ پورا ہمارا فلسفہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ چلیں جی، اختتامی بات، ماشاءاللہ بہت خوب مکالمہ کرتے ہیں آپ سب، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ شامیر زیدی صاحب، آپ کا سوال رہ گیا، اگلی بار شامل کریں گے، ٹائم کافی ہو گیا۔ شادی کا فیصلہ کیسے کیا جائے، یہ ایک سوال ہے، میں اس کا اسکرین شاٹ لے لیتا ہوں تاکہ کل ہم اسے گفتگو میں شامل کر لیں۔ مفتی صاحب، میں ایک مدرسے میں پڑھتا ہوں، حضرت میرا جس کاسٹ سے تعلق ہے وہ معاشرے میں سب سے کم تر سمجھی جاتی ہے۔ دیکھو یہ بھی وہی والی بات آ گئی، ہمارے ہاں جو ابھی تک نسلی مسئلہ پایا جاتا ہے اس پر بھی ہم بات کر لیں گے، اس سوال کو بھی میں شامل کر لیتا ہوں۔ اور تقریباً ممکنہ تمام سوالات ہم نے شامل کر لیے اور کوشش کی کہ ایک اچھے انداز میں ہم اس موضوع پر یعنی خود اعتمادی کے موضوع پر گفتگو بھی کریں اور آپ کے سوالات کو بھی شامل کریں۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اپنی زندگی کو نارمل بنائیں، اب نارمل لائف بالکل نہ گزاریں، اعتماد ضرور ہو لیکن اوور کانفیڈنس بالکل بھی نہ ہو۔ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ آتی ہیں، مشاورت ضرور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خابا من استخارا ولا ندما من استشارا، جس کام کو کرنے میں جھجک ہو وہ ضرور کریں۔ کانفیڈنس لانے کے لیے بہترین چیز، یعنی آپ کوئی ایسا کام، جائز کاموں کی میں بات کر رہا ہوں، بعض لوگ ہیں اب انہیں کسی بڑے اسٹور میں جا کر کسی بڑے برانڈ سے کوئی چیز کا ریٹ پوچھنا ہے، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں ریٹ پوچھنے میں۔ اب آپ جا کے یہ کام خود ضرور کریں۔ میں اپنے بچوں سے کرواتا ہوں، میرے ساتھ سفر میں ہوتے ہیں نا، شامی وغیرہ کو میں بھیجتا ہوں، جاؤ بیٹا یہ کام کر کے آؤ۔ اب وہ جب میں بار بار کرواؤں گا تو آٹومیٹیکلی ان کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا۔ تو جتنے بھی آپ کے دائیں بائیں لوگ ہیں نا وہ سارے انسان ہیں، کوئی بھی جن نہیں ہے ان میں سے۔
تو اس سے بات کرنے سے، اس سے ڈیل کرنے میں آپ کو کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے. اور جس چیز سے جھجک ہو، ہم کیا کرتے ہیں ساری زندگی وہ کام نہیں کرتے، تو جھجک ختم کیسے ہوگی؟ تو آپ آگے بڑھ کر وہ کام بار بار کریں، 2 بار 3 بار کریں گے تو پھر آپ کے اندر اعتماد آئے گا اور آپ کے اندر بہتری آئے گی. اللہ تعالی ہم سب کو خود اعتمادی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیچے والوں یعنی ماتحت لوگوں کا کانفیڈنس بلڈ اپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ الجلیل بشرط حیات کل رات 11 بجے آپ سے پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، جس میں ہم مختلف موضوعات پر انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے اور آپ کے سوالات کو بھی شامل پروگرام کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آمین بجاہ نبی الامین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.